زندگی ایک ڈگر پر چل نکلی۔ میں صبح اسکول جاتا، دوپہر کے وقت ذکیہ باجی مجھے پڑھاتی، پھر شام کو ماما کے آنے پر میں جمناسٹک کی مشقیں کرتا۔ اس شوق میں 2 دفعہ گر کے زخمی بھی ہو چکا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور مشقیں جاری رکھیں۔ اب میں لکڑی کے گول بیلن نما ٹکڑے پر تخت رکھ کر اس پر بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہونے لگا تھا۔ جمناسٹک کی سخت مشقوں نے میرے جسم میں ربڑ جیسی لچک پیدا کر دی تھی۔ میں شہلا کی طرف سے بھی اب تقریباً مایوس ہو چکا تھا۔ میں نے ناظم آباد سمیت کراچی کا چپا چپا چھان مارا، مگر نہ تو مجھے شہلا ہی مل سکی نہ احسان صاحب۔ میں نے یہ کہہ کر اپنے دل کو مطمئن کر لیا تھا کہ اگر شہلا زندہ ہوئی تو ایک نہ ایک دن مجھے ضرور ملے گی۔ پھر وقت کا پہیہ اتنی تیزی سے گھوما کہ کئی ماہو سال گرد بن کر اڑ گئے۔ میں اب میٹرک میں تھا، ذکیہ باجی BA کر چکی تھیں اور ماما ان کی شادی کرنے کی فکر میں تھے۔ میں اس دوران میں جمناسٹک میں طاق ہو چکا تھا۔ اب میں اپنے جسم سے ہوا میں دائرے بناتا تو ماما کہتے کہ خرم کو دیکھ کر مجھے منیر یاد آتا ہے۔ مجھے تو حسرت ہی رہی کہ کبھی اتنی پھرتی سے گردش کر سکوں۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں ماما؟ میں ہنس کر کہتا، میں آپ ہی کا تو شاگرد ہوں۔ ماما کبھی کبھی کہتے، خرم بیٹا، اپنے اس شوق کو شوق ہی رکھنا اور پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بننا۔ اس دن اسکول کی چھٹی ہوئی تو میں مٹھائی والے کی دکان پر رک گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج ذکیہ باجی کے لیے گرم گرم امرتیاں لے کر جاؤں گا۔ میں دکان میں داخل ہوا تو پیچھے سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، سنیے، ایک سیر مکس مٹھائی دے دیں۔ میں چونک کر پلٹا۔ مجھے ایسا لگا جیسے شہلا میرے سامنے کھڑی ہو، وہی ناک نقشہ، وہی رنگ روپ، ویسے ہی بھورے گھنگریالے بال۔ دکاندار نے مٹھائی تول کر اس کے حوالے کی تو میں نے جذبات سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ کا نام؟ اپنے کام سے کام رکھیں مسٹر، لڑکی نے بھنا کر کہا۔ آپ کو کیا مطلب ہے میرے نام سے؟ مجھے غلط مت سمجھیں، میں نے لجاجت سے کہا، میں تو صرف… سنوئے باؤ، مٹھائی والے نے میری بات کاٹ دی، آئندہ اس طرح کی حرکت میری دکان میں مت کرنا۔ اب جلدی بول تجھے کیا چاہیے؟ پھر وہ لڑکی سے مخاطب ہوا، آپ جائیں بی بی۔ لڑکی کے جانے کے بعد میں نے کہا، بھائی مجھے غلط مت سمجھو، میں اس قسم کا لڑکا نہیں ہوں۔ میں تو برسوں سے اپنی بہن کی تلاش میں ہوں۔ وہ بہت چھوٹی تھی تو مجھ سے بچھڑ گئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں سمجھا کہ میری بہن میرے سامنے کھڑی ہے۔ مٹھائی والے نے میری بات کا یقین کیا یا نہیں، مگر اس کے چہرے کا ناگوار تاثر ختم ہو گیا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے امرتیاں تولیں اور مجھے تھما دیں۔ میں نے امرتیوں کی تھیلی لی اور بوجھل قدموں سے باہر آ گیا۔ میں گھر پہنچا تو ماما اور مامی کسی بات پر زوردار بحث کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ میں صرف اتنا اندازہ لگا سکا کہ موضوع بحث ذکیہ باجی تھیں۔ ذکیہ باجی شاید اندر تھیں۔ میں نے وہیں سے آواز لگائی، ذکیہ باجی، دیکھیے میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں۔ ذکیہ باجی باہر نہ آئیں۔ میں نے ماما سے اشارے میں پوچھا کہ ذکیہ باجی کہاں ہیں؟ انہوں نے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ میں سمجھا کہ وہ میری بات کو مذاق سمجھ رہی ہیں۔ میں نے پھر بلند آواز میں کہا، ذکیہ باجی جلدی آئیں ورنہ ساری امرتیاں میں کھا جاؤں گا۔ یہ بات رائے گاں گئی۔ میں نے سوچا ممکن ہے ذکیہ باجی سو رہی ہوں۔ میں آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا اندر پہنچ گیا۔ ذکیہ باجی تکیے میں منہ دیے پڑی تھیں اور ان کے جسم کی لرزش سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے ان کا کندھا پکڑ کر ہلایا اور کہا، کیا بات ہے باجی، آپ رو رہی ہیں؟ انہوں نے اس پر بھی میری بات کا جواب نہ دیا تو میں نے غصے میں کہا، ٹھیک ہے ذکیہ باجی، آپ بات نہیں کرنا چاہتی تو مت کریں، آئندہ میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر میں پلٹا ہی تھا کہ ذکیہ باجی نے تڑپ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اب تو بھی مجھ سے روٹھ جائے گا خرم؟ میں نے بغور ان کے چہرے کا جائزہ لیا۔ ان کا خوبصورت چہرہ آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا، آنکھیں متورم تھیں۔ اس عالم میں وہ اور بھی اچھی لگ رہی تھیں۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ کا کیا کوئی اور بھی روٹھا ہوا ہے آپ سے؟ ویسے بھی انسان کو مہینے میں 1 بار رو لینا چاہیے، آنکھوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ یہ رونا تو عمر بھر کا ہے خرم، انہوں نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ آخر ہوا کیا؟ میں واقعی جھنجھلا گیا۔ مامی اور ماما بھی چپ چپ سے ہیں، آپ بھی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ میں آپ کا سگا بھائی نہیں ہوں نا؟ میں نے بھی جذباتی انداز میں کہا۔ مجھے واقعی افسوس ہوا تھا۔ ایسی بات مت کر خرم، ذکیہ باجی پھر رونے لگیں۔ میں تجھے سب کچھ بتا دوں گی، اب تجھی سے تو مجھے امید ہے۔ ذکیہ باجی کی اس بات سے میں مزید الجھ گیا۔ مجھے پہلے بتائیں تو صحیح کہ بات کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹھ جاؤ خرم، ذکیہ باجی نے کہا۔ میں بیڈ ہی پر ایک طرف ٹک گیا
تو ذکیہ باجی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، خرم، ابو میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ بھی کوئی رونے کی بات ہے؟ بھائی ایک نہ ایک دن ہر لڑکی کو پرایا ہونا ہوتا ہے، لڑکیاں یوں بھی پرایا دھن ہوتی ہیں۔ پھر میں نے گا کر کہا، جا کے سسرال سکھی میکے کی لاج رکھنا۔ خرم، ذکیہ باجی نے چیخ کر کہا، بکواس کیے جاؤ گے یا میری بات بھی سنو گے؟ میں سنجیدہ ہو گیا اور بولا، کیا آپ شادی نہیں کرنا چاہتی؟ وہاں نہیں کرنا چاہتی جہاں ابو چاہتے ہیں۔ ذکیہ باجی نے آہستہ سے کہا، گویا آپ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی سے عشق فرماتی ہیں۔ میں نے شوخی سے کہا تو انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے ہنس کر کہا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ سانحہ بھی ہو گیا، یعنی ایسی چنگاری بھی یا رب اپنے خاکستر میں تھی۔ خرم کے بچے سنجیدہ ہو جاؤ ورنہ میں مار بیٹھوں گی۔ ذکیہ باجی نے منہ پھلا لیا۔ اچھا چلیں سنجیدہ ہو گیا، مگر وہ موصوف ہیں کون؟ مجھے بتائیں تو صحیح تاکہ میں ماما سے سفارش کروں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو وہ پچھلی گلی میں تو رہتے ہیں۔ بھائی یہ اشاروں کی زبان میں کیوں بات کر رہی ہیں؟ میں جھنجھلا گیا۔ صاف صاف نام بتائیں۔ جاوید، ذکیہ باجی نے مجھ سے نظر چرا کر کہا۔ جاوید؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ وہ ہیرو، وہ خرم، ذکیہ باجی نے کہا، کوئی غلط بات نہیں سنوں گی میں۔ اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ وہی جاوید ہے نا جو ایم اے کرنے کے بعد بھی جاب لیس ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں، باجی نے مختصر جواب دیا۔ سوری ذکیہ باجی، میں نے سنجیدگی سے کہا، ان موصوف کی شہرت اچھی نہیں ہے، ان کے لیے تو میں بھی آپ کی سفارش نہیں کر سکتا، اس سے پہلے بھی ان کے 2-3 اسکینڈل مشہور ہو چکے ہیں۔ میں جانتی ہوں، ذکیہ باجی نے جواب دیا، جاوید نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، مگر میرے ساتھ تو وہ سنجیدہ ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، جاب نہیں کرتے ہیں، خود والدین پر بوجھ ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، مجھے واقعی غصہ آ گیا تھا۔ اس لڑکے کو سوائے بن ٹھن کر آوارہ گردی کرنے کے اور کوئی کام نہیں تھا۔ کئی دفعہ میں نے اسے محلے کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ دیکھا تھا، اس میں بس ایک ہی خوبی تھی کہ وہ خاصا خوبرو نوجوان تھا۔ لڑکیاں اس کے مردانہ حسن سے متاثر ہو جاتی تھیں، مگر میں ذکیہ باجی کو ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ جاوید سے مجھے پہلے بھی چڑ تھی، اب تو یک یک نفرت سی ہو گئی تھی۔ ماما بھی اسے اچھی طرح جانتے تھے، جبھی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ ان کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ کیا سوچنے لگے خرم؟ ذکیہ باجی نے پوچھا۔ ذکیہ باجی، آپ مجھے بھائی سمجھتی ہیں نا؟ میں نے پوچھا۔ اس بات کا یہ کون سا موقع ہے؟ اور یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ بھائی سمجھ کر تو اتنی بات کر لی، ذکیہ باجی نے کہا۔ تو پھر میری بات مان لیں، جاوید واقعی اچھا لڑکا نہیں ہے، آپ کو سوائے بدنامی کے اور کچھ بھی نہیں دے گا وہ۔ آخر تم لوگ اس کے دشمن کیوں ہو؟ ذکیہ باجی نے غصے میں بپھر کر کہا۔ اس لیے کہ ہم آپ کا بھلا چاہتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ آپ کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جاوید سے ملتی بھی رہی ہیں۔ میں بھائی ہی کی حیثیت سے درخواست کروں گا کہ آئندہ اس سے مت ملیے گا۔ کون روکے گا مجھے ملنے سے؟ ذکیہ باجی بپھر گئیں۔ ان کے اس بات پر مجھے بھی ایک دم غصہ آیا۔ میں نے بھی چیخ کر کہا، میں روکوں گا آپ کو، آپ مل کر تو دیکھیے۔ تم؟ انہوں نے حقارت سے کہا، تم روکو گے مجھے؟ ہاں میں روکوں گا، میں نے چیخ کر کہا اور پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ باہر صحن میں ماما اور مامی بیٹھے تھے، شاید انہوں نے میری اور ذکیہ باجی کی گفتگو سن لی تھی۔ ماما نے مجھے روکنا چاہا، مگر میں گھر میں نہیں روکا، غصے میں باہر نکل گیا۔ گلی میں گھر کے آگے ایک چبوترا بنا ہوا تھا، اسی چبوترے پر جا بیٹھا۔ ماما بھی میرے پیچھے پیچھے باہر آ گئے اور بولے، خرم بیٹا، ذکیہ کی کسی بات کا برا مت ماننا۔ میں برا کیوں ماننے لگا ماما؟ میں نے جواب دیا، مگر آج مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ آپ، مامی اور ذکیہ باجی سب مجھے غیر سمجھتے ہیں۔ باہر کا آدمی ہوں نا میں، اور باہر کے آدمیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ ایسی باتیں مت کر خرم، ماما تڑپ کر بولے، ذکیہ کو میں نے خود ہی لاڈ پیار میں بگاڑا ہے، اب اس کی مرمت بھی میں ہی کروں گا۔ اب اس کا ایک ہی علاج ہے ماما، میں نے پرخیال انداز میں کہا، جلد از جلد ذکیہ باجی کی شادی کر دیں۔ ہم دونوں تھوڑی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر ماما کے پاس محلے کے ایک اور صاحب آ بیٹھے تو میں اٹھ گیا۔ میں سلگتا ہوا بازار کی طرف چلا گیا۔ اس زمانے میں وہاں ایک ہی ہوٹل تھا، وہاں سارا دن بلند آواز میں ریکارڈنگ چلتی رہتی تھی۔ لوگ کاغذ کے پرزوں پر اپنے پسندیدہ گانے کاؤنٹر تک پہنچا دیتے تھے، پھر ہوٹل کا مالک باری باری سب کی فرمائش پوری کر دیتا تھا۔ بعض اوقات وہ لوگوں کی فرمائش پر کوئی ریکارڈ خرید بھی لیتا تھا۔
ریکارڈنگ ہی کی بنیاد پر اس کا ہوٹل چلتا تھا۔ میں اسی ہوٹل میں جا بیٹھا۔ بیرے کو چائے کا آرڈر دے کر میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تو میری نظر جاوید پر پڑی۔ وہ اپنے ایک اوباش ساتھی نسیم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہاف آستین کی ٹی شرٹ اور چست پینٹ میں وہ خاصا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کمبخت اسی سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ ذکیہ باجی کا خیال آیا تو میرے دماغ میں چونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ میں کرسی سے اٹھا اور اس کے پاس پہنچا۔ میں اسے جاوید بھائی کہتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، کیسے ہو خرم؟ اب تک تو ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ بیٹھو، اس نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ چائے پیو گے؟ بھائی بڑی خاطر ہو رہی ہے، نسیم بے ڈھنگے پن سے ہنس کر بولا۔ میں پچھلے 1 گھنٹے سے چائے کا کہہ رہا تھا، یعنی میری کوئی اہمیت ہی نہیں تمہاری نظر میں؟ خرم کے آتے ہی چائے کی آفر بھی کر ڈالی۔ لوگ سچ ہی کہتے ہیں، ساری خدائی ایک طرف۔ اس کے گھٹیا جملے پر میری کھوپڑی ایک دم گھوم گئی۔ میں نے میز پر رکھا وہ جگ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ ایلومینیم کا ہلکا پھلکا جگ تھا، اس میں پانی بھی بہت کم تھا۔ میں نے زور سے مارا بھی نہیں تھا، اس کے باوجود نسیم کرسی سے الٹ کر گر پڑا۔ یہ کیا حرکت ہے خرم؟ جاوید تل ملا کر کھڑا ہو گیا۔ تم بھی غور سے میری بات سن لو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ آئندہ اگر تم نے میری بہن کے متعلق سوچا بھی تو اتنا ماروں گا کہ تمہاری شکل نہیں پہچانی جائے گی۔ جاوید نے اچانک ہاتھ گھمایا مگر میں اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ مجھ پر حملہ کرتا، ہوٹل کا مالک ہم دونوں کے بیچ میں آ گیا اور بولا، او بھائی، لڑنا ہے تو باہر جا کر لڑو، یہ میرا ہوٹل ہے، کوئی جنگ کا میدان نہیں ہے۔ میں باہر نکل گیا۔ میں بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس میں بھی ذکیہ باجی کی بدنامی تھی، میری اور ماما کی بدنامی تھی۔ جاوید بھی میرے پیچھے پیچھے باہر آ گیا۔ اسے شاید اپنے دراز قد اور صحت مند جسم پر ناز تھا۔ اس کے مقابلے میں دبلا پتلا تھا، میری عمر بھی کم تھی۔ یہی سوچ کر وہ میرے پیچھے لپکا اور ہاتھ بڑھا کر میرا کالر پکڑ لیا۔ اس نے کالر پکڑ کر اچانک مجھے جھٹکا دیا تو میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور زمین پر گر گیا۔ اس نے میری کمر پر زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ تکلیف کے مارے میری جان نکل گئی۔ اس نے دوسری ٹھوکر مارنا چاہی مگر اب میں ہوشیار تھا۔ لیٹے ہی لیٹے میں نے جست لگائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر جاوید جیسے لوگ مجھے کب ہاتھ لگا سکتے تھے؟ میں نے اس کے منہ پر پوری قوت سے گھونسا مارا اور اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی مدد کو نسیم بھی آ گیا مگر میں نے اس کی بھی پٹائی کر دی۔ جمناسٹک سیکھی تو میں نے شوق میں تھی مگر اب وہ میرے بہت کام آ رہی تھی۔ اسکول میں بھی لڑکے مجھ سے ڈرتے تھے محض اس لیے کہ وہ مجھے پکڑ نہیں سکتے تھے۔ یہی حال اب جاوید اور نسیم کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے مار مار کے ان دونوں کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ اگر کچھ لوگ بیچ بچاؤ نہ کرتے تو شاید میں انہیں مزید مارتا۔ خاص طور پر نسیم کو تو میں نے بہت بری طرح مارا تھا۔ اس کا چہرہ لہو لہان تھا۔ اس نے بات ہی ایسی کہی تھی۔ وہ دونوں گالیاں اور خوفناک انتقام کی دھمکیاں دیتے ہوئے چلے گئے۔ میں بھی بوجھل قدموں سے گھر آ گیا۔ پھر اس رات کو کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ ذکیہ باجی بھی روٹھی سی تھیں، وہ مجھ سے تو بات ہی نہیں کر رہی تھیں۔ دوسرے دن جب اسکول سے آیا تو ذکیہ باجی غصے میں بھری بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی چیخ کر بولی، ادھر آؤ خرم۔ میں بستہ رکھ کر ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مامی اس وقت کچن میں تھی۔ انہوں نے تند لہجے میں کہا، کل تم جاوید سے لڑے تھے؟ پہل انہی لوگوں کی طرف سے ہوئی تھی۔ ان کے دوست نسیم نے آپ کے بارے میں بہت گھٹیا بات کی تھی، میں نے جواب دیا۔ پھر تم نے جاوید پر ہاتھ اٹھایا؟ ذکیہ باجی بپھر کر کھڑی ہو گئیں۔ میں نے تو صرف نسیم کو مارا تھا، میں نے جواب دیا۔ جاوید تو خواہ مخواہ بیچ میں آ گیا، اس لیے اسے بھی۔ میرا جملہ پورا ہونے سے پہلے ذکیہ باجی نے زناٹے کا ایک تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا۔ نمک حرام، تجھے ہم نے اس لیے گھر میں رکھا ہے کہ تو ہم ہی پر غرہ ہے۔ انہوں نے چٹاخ چٹاخ کئی تھپڑ میرے چہرے پر رسید کر دیے۔ میرے رخسار سلگ اٹھے۔ توہین کے احساس سے میرا جسم تپنے لگا۔ میں نے غصہ ضبط کرنے کے لیے اتنی زور سے ہونٹ بھینچے کہ میرے ہونٹ زخمی ہو گئے۔ میں بامشکل تمام خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ پھر ذکیہ باجی نے چپل اٹھا لی اور تڑا تڑ کئی چپلیں میرے سر اور چہرے پر رسید کر دیں۔ میں خاموشی سے مار کھاتا رہا۔ آخر میں نے انہیں باجی کہا تھا، میں یوں بھی ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ تو ہمیں کس بات سے روکے گا؟ آوارہ ماں کا آوارہ بیٹا، ذکیہ باجی نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ میں نے لپک کر ذکیہ باجی کا ہاتھ پکڑ لیا اور چیخ کر بولا، ذکیہ باجی، مجھے چاہے آپ جان سے مار دیں مگر میری ماں کو ایک لفظ بھی نہ کہو۔ کہوں گی، تو میری زبان روک سکتا ہے؟ انہوں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ خون کا اثر تو آتا ہے نا، ماں آوارہ تھی، بد چلن تھی، تو کیسے؟ ذکیہ باجی، میں غصے میں دھاڑا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔
آپ نے میری ماں کے بارے میں اب ایک لفظ بھی کہا تو… زکیہ باجی دھپ سے بیڈ پر گر گئیں اور زاروں قطار رونے لگیں۔ اسی وقت مامی کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے پہلے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر زکیہ باجی کو دیکھا اور مجھ سے بولی، کیا بات ہے خرم، کیوں چیخ رہے تھے؟ اور یہ زکیہ رو کیوں رہی ہے؟ امی، اس نے کل جاوید سے جھگڑا کیا ہے، 10 آدمیوں کی موجودگی میں اس کی بے عزتی کی ہے۔ مامی نے کچھ کہنا چاہا کہ ماما کمرے میں آ گئے۔ وہ نہ جانے کس وقت گھر آئے تھے۔ انہوں نے زکیہ باجی کا آخری جملہ سن لیا تھا۔ انہوں نے کہا، خرم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، ایک بھائی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، چلو خرم، اس کے منہ مت لگو۔ اس دن کے بعد سے میرے اور زکیہ باجی کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے۔ اس ماحول میں میرا دم گھٹ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا یہاں سے کہیں بھاگ جاؤں۔ میں نے ایک مرتبہ وہاں سے جانا بھی چاہا، مگر میں چوروں کی طرح وہاں سے منہ چھپا کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک دن ایسے وقت ماما سے بات کرنے کا فیصلہ کیا جب زکیہ باجی گھر میں نہیں تھی۔ میں نے ماما سے کہا، ماما، میں اب یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ ماما چونک اٹھے، کہاں؟ اللہ کی اتنی بڑی دنیا پڑی ہے، کہیں بھی چلا جاؤں گا۔ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے پڑھایا لکھایا، ہر طرح کی ضرورت پوری کی، مجھے یہاں ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت ملی۔ آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا۔ میں اب… خرم، ماما نے خشمگی نگاہوں سے مجھے گھورا، کیا بکواس ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ماما، میں نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ دراصل زکیہ باجی کو میرا یہاں رہنا پسند نہیں ہے، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہیں۔ یہ تیرا خیال ہے بیٹا، مامی بولی۔ وہ بھی میری آواز سن کر کچن سے نکل آئی تھیں۔ زکیہ تو تجھے آج بھی اتنا ہی چاہتی ہے۔ اچانک مامی رونے لگی، تو ہم لوگوں کو چھوڑ کر کہاں جائے گا بیٹا؟ تیرے بغیر ہم رہ سکیں گے زندہ؟ پرائی اولاد ہے زینت، ماما کا لہجہ شکستہ تھا، اسی لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ میرا سگا بیٹا ہوتا تو کیا مجھے چھوڑ کر جاتا؟ اپنی بہن کو چھوڑ دیتا ان حالات میں؟ پھر وہ بھرائی ہوئی آواز میں مجھ سے بولے، تم جوان ہو بیٹا، جہاں دل چاہے جا سکتے ہو، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر کبھی ہماری ضرورت پڑے تو… ماما بچوں کی طرح رونے لگے۔ کہیں نہیں جائے گا خرم، مامی نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں خود بھی ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ اس گھٹے گھٹے ماحول میں رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ صبح جلدی گھر سے نکل جاتا، اسکول سے واپسی پر گھر آنے کی بجائے اپنے کلاس فیلو سرفراز کے گھر چلا جاتا، وہیں رات تک پڑھتا رہتا۔ رات کا کھانا بھی اکثر اسی کے ساتھ کھا لیتا۔ دوپہر کا کھانا میں نے کھانا چھوڑ دیا تھا۔ اس طرح مزید 2 مہینے گزر گئے۔ میرے امتحان سر پر تھے، اس لیے میں رات کو گھر آنے کے بعد بھی دیر تک پڑھتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ ناشتہ کرنے کے بعد میں نکلنے والا تھا کہ زکیہ باجی نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ مجھے ان کے یوں آواز دینے پر خوشگوار حیرت ہوئی۔ ٹھہرو، میں بھی چلوں گی، مجھے آج ذرا بازار جانا ہے، انہوں نے کہا اور اپنا پرس اٹھا کر میرے ساتھ چل دیں۔ میں خاموشی سے چلتا رہا۔ انہوں نے اسی پیار بھرے لہجے میں پوچھا، خرم، مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے جواب دیا، نہیں زکیہ باجی، مگر یہ… مجھے معاف کر دو خرم، انہوں نے گلوگیر لہجے میں کہا، میں بہت بری ہوں۔ آپ جا کہاں رہی ہیں؟ میں نے موضوع بدلنے کے لیے کہا۔ میری ایک سہیلی ہے شمع، انہوں نے جواب دیا، اس کے گھر چل رہے ہیں۔ آج میری خاطر تم اسکول کی چھٹی نہیں کر سکتے؟ شمع شادی شدہ تھی، اس کا شوہر ملازمت پر جا چکا تھا اور وہ اس وقت تنہا تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے شمع کو گھر میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ وہ زکیہ باجی کی بہت گہری سہیلی تھی۔ وہ دونوں دوسرے کمرے میں جا کر کچھ کھسر پھسر کرتی رہیں، پھر زکیہ باجی میرے پاس آئیں اور بولی، خرم، تم ذرا یہاں بیٹھو، ہم لوگ ابھی آتے ہیں۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں گھر میں تنہا رہ گیا۔ میں نے سوچا بور ہونے سے بہتر ہے کہ میں اسکول کا کام ہی دیکھ لوں۔ میں نے انگلش کی کتاب نکال لی، پھر اسے پڑھتے پڑھتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو شمع باجی اور زکیہ باجی دونوں موجود تھیں، شاید انہی کی آوازوں سے میری آنکھ کھلی تھی۔ دروازے کی ایک چابی شمع باجی کے پاس بھی تھی، انہوں نے اسی سے دروازہ کھولا ہوگا۔ شمع باجی تو دوسرے کمرے میں چلی گئیں، زکیہ باجی میرے پاس آ بیٹھیں۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا، ورنہ جب سے وہ مجھ سے روٹھی تھیں میں نے ان کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ انہیں دیکھ کر مجھے دھچکا سا لگا۔ ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے اور وہ چہرے سے برسوں کی مریض لگ رہی تھیں۔ خرم، انہوں نے کہا، مجھے معاف کر دینا میرے بھائی، تم سچے تھے، جاوید واقعی دھوکے باز نکلا۔ میں تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں زکیہ باجی؟ میری بات صبر سے سن لو خرم، پھر شاید تمہیں موقع نہ ملے۔ زکیہ باجی نے کہا، اگر تم نے جاوید سے کچھ کہا تو اس میں میری ہی بدنامی ہوگی۔ کیا تم اپنی بہن کو بدنام کرنا چاہو گے؟
مگر ذکیہ باجی، نہیں خرم، ذکیہ باجی نے پھر میری بات کاٹ دی۔ صرف 4 دن کی بات ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بات تو مجھے 4 دن بعد ہی معلوم ہوئی کہ سب ٹھیک ہونے سے ذکیہ باجی کا مطلب کیا تھا۔ انہوں نے خواب آور گولیوں کی پوری شیشی کھا کر جان دے دی تھی۔ صبح میری آنکھ مامی کی چیخو پکار سے کھلی۔ میں دوڑتا ہوا ان کے کمرے میں پہنچا۔ ذکیہ باجی اپنے بستر پر لیٹی تھیں۔ ان کے نزدیک ہی ولیم 5 کی خالی شیشی پڑی تھی۔ ان کے تکیے کے پاس ہی 2 لفافے پڑے تھے۔ ایک پر ماما کا نام تھا، دوسرے پر میرا۔ اس پر لکھا تھا، صرف خرم کے لیے، اور کوئی نہ کھولے۔ مامی کی نظر بچا کر میں نے وہ لفافہ اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ میں نے لفافہ جیب میں رکھا ہی تھا کہ ماما آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ انہوں نے چیخ کر مامی سے پوچھا، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ یہ ذکیہ، مامی صرف اتنا ہی کہہ سکیں۔ کیا ہوا ذکیہ کو؟ ماما نے وحشت زدہ لہجے میں کہا اور ذکیہ باجی کی طرف لپکے۔ انہوں نے ذکیہ باجی کی نبض دیکھی، دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی، پھر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ میں جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں اور پاؤں گویا من من بھر کے ہو رہے تھے۔ مجھے ذکیہ باجی کو قریب سے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے خوبصورت چہرے پر موت کی زردی تھی۔ وہ ہونٹ جو ہر دم مسکراتے رہتے تھے اب عجب سے انداز میں کھلے ہوئے تھے اور ان سے کف بہہ کر تکیے پر بکھر گیا تھا۔ ذرا سی دیر میں ہمارا گھر محلے کی عورتوں اور مردوں سے بھر گیا۔ ہر شخص ذکیہ باجی کی موت پر اشکبار تھا۔ ماما کو تو اتنا ہوش بھی نہیں تھا کہ ذکیہ باجی کے سرہانے رکھا ہوا لفافہ ہی اٹھا لیتے۔ نہ جانے ذکیہ باجی نے اس میں کیا لکھا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے ہی ماما کو لفافے کی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے لفافہ اٹھایا، پھر میری طرف بڑھا دیا اور روتے ہوئے بولے، خرم بیٹا، پڑھ کر بتا دے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور خط نکال کر پڑھنے لگا۔ ذکیہ باجی نے لکھا تھا، پیارے ابو، میں ہر طرف سے مایوس ہو کر موت کو گلے لگا رہی ہوں۔ میں اس کی وجہ آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ اس کے لیے مجھے معاف کر دیجئے گا۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ ابو، میں جانتی ہوں کہ آپ کو کتنا صدمہ ہوگا، مگر یہ صدمہ اس صدمے سے کہیں کم ہے جو میرے زندہ رہنے کی صورت میں آپ کو اٹھانا پڑتا۔ میری موت کو تماشا نہ بننے دیجئے گا۔ آپ کی بدنصیب بیٹی۔ اس وقت تک کمرے میں محلے کی چند عورتیں اور بچے آ چکے تھے۔ اس سے پہلے ہی میں نے ذکیہ باجی کے چہرے پر چادر ڈال دی تھی۔ محلے کی عورتیں مامی سے ذکیہ باجی کی موت کا سبب پوچھ رہی تھیں، مگر وہ تو غم سے نڈھال تھیں کہ کچھ بتانے کے قابل ہی نہیں تھیں۔ ماما البتہ کافی حد تک سنبھل چکے تھے۔ انہوں نے گلوگیر لہجے میں کہا، ذکیہ رات ہی سے درد کی شکایت کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ میں سمجھا اسے نزلے کی وجہ سے سینے میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ دل کا درد ہے۔ میں ماما کے مصلحت آمیز جھوٹ پر حیران رہ گیا۔ پھر وہ روتے ہوئے مجھ سے بولے، خرم بیٹا، جا ذرا غوری کو بلا لا۔ ممکن ہے میری ذکیہ ابھی زندہ ہو، ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ پھر میں باہر کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر غوری کا گھر ہمارے گھر سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ راستے میں مجھے ذکیہ باجی کے اس خط کا خیال آیا جو انہوں نے میرے نام لکھا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر لفافہ نکالا اور چاک کر کے خط نکال لیا۔ میرے نام انہوں نے خاصا طویل خط لکھا تھا، پیارے بھائی خرم، تم نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جاوید اچھا آدمی نہیں ہے۔ کاش میں تمہاری بات مان لیتی تو آج میں جان دینے پر مجبور نہ ہوتی۔ میں تو الٹی تمہاری دشمن ہو گئی تھی۔ بھیا، جب انسان کی عقل پر پردہ پڑ جائے تو اسے ہر شخص اپنا دشمن نظر آتا ہے۔ میں نے تمہاری بہت دل آزاری کی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ میرے بعد اب تم ہی ابو اور امی کا سہارا ہو، انہیں میری کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ میں اپنی موت کی وجہ تم سے ہرگز نہیں چھپاؤں گی۔ بھائی سے زیادہ تم میرے دوست بھی تو تھے۔ میں دل پر بوجھ لے کر مرنا نہیں چاہتی۔ جاوید نے میرا سب کچھ چھین لیا تھا اور میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ جب میں نے اس سے تذکرہ کیا تو اس نے مجھے بری طرح دھتکار دیا اور کہا کہ نہ جانے کس کا گناہ تم میرے سر تھوپنا چاہتی ہو۔ خرم بھیا، اس نے مجھے آوارہ اور بد چلن کہا۔ اب تم ہی بتاؤ، جان دینے کے سوا اور کون سا راستہ تھا عزت بچانے کا؟ ممکن ہے یہ طریقہ بھی غلط ہو، مگر لوگوں کی ملامت بھری باتیں سننے کو میں تو موجود نہیں ہوں گی۔ اپنی بدنصیب بہن کو معاف کر دینا، ذکیہ۔ خط پڑھ کر خون میری کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ میں نے جاوید کا تصور کیا تو نفرت کی شدید لہر نے مجھے جکڑ لیا۔ میں نے دانت پیس کر کہا، جاوید، اگر تجھے تڑپا تڑپا کر نہ مارا تو میرا نام بھی خرم نہیں۔ میں ڈاکٹر غوری کو لے کر پہنچا تو ذکیہ باجی کے کمرے میں محلے کی عورتیں بھری ہوئی تھیں۔
مامی شدید غم سے بے ہوش ہو چکی تھیں اور محلے کی ایک عورت انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماما مردوں میں گھرے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر غوری نے سب عورتوں کو کمرے سے نکالا، ذکیہ باجی کی نبض دیکھی، اسٹیتھوسکوپ سے ان کے دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی، پھر مایوسی سے سر ہلا دیا۔ میں جانتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب صرف فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اندازہ تو مجھ جیسے ناتجربے کار کو بھی ہو گیا تھا کہ ذکیہ باجی زندگی سے ناتا توڑ چکی ہیں۔ ماما بھی شاید ڈاکٹر غوری سے اپنے اندازے کی تصدیق ہی چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ذکیہ باجی کی موت کی تصدیق ہونے پر صبر و سکون کا مظاہرہ کیا، پھر کمرے کے ایک گوشے میں جا کر ڈاکٹر صاحب سے آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے۔ میرا ذہن اس وقت معاف ہو رہا تھا، اس لیے میں نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی۔ میرے ذہن میں تو صرف ایک ہی نام کی گونج تھی، جاوید، جاوید، اور یہ گونج سب آوازوں پر حاوی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر غوری کمرے سے باہر نکلے اور انہوں نے محلے والوں کے سامنے ماما سے کہا، مجھے افسوس ہے، آپ کی بیٹی کی حرکت قلب بند ہو چکی ہے۔ کیا اسے دل کی تکلیف تھی؟ کئی دنوں سے وہ سینے میں درد کی شکایت کر رہی تھی۔ مجھے ماما کا جواب سن کر حیرت ہوئی۔ میں یہ سمجھا کہ معمولی درد ہے، اس لیے میں نے توجہ نہ دی۔ ڈاکٹر غوری کے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے محلے والوں کو فرداً فرداً یہی بتایا اور ہر آدمی نے یقین کر لیا کہ ذکیہ باجی کا ہارٹ فیل ہوا ہے۔ حقیقت سے میں اور ماما واقف تھے، یا پھر ڈاکٹر غوری۔ ماما نے شاید ڈاکٹر غوری کو موت کا یہ سبب بتانے پر راضی کر لیا تھا۔ رہ گئی مامی تو محلے والوں کی طرح وہ بھی لا علم تھیں۔ شام تک ذکیہ باجی کو منو مٹی کے نیچے سلا دیا گیا۔ ہنستی کھیلتی ذکیہ باجی چپ چاپ موت کی نیند سو گئیں۔ مجھے رہ رہ کر ان کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ ان کی مترنم آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ گھر میں ابھی تک مجھے ان کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ میں ماما اور مامی کی وجہ سے اب تک نہ جانے خود پر کیسے قابو پائے ہوئے تھا۔ ضبط کا بندھن اچانک ہی ٹوٹ گیا اور میں بلک بلک کر ایسا رویا کہ مجھے گرد و پیش کی کچھ خبر نہ رہی۔ مجھے صرف اتنا احساس تھا کہ ماما مجھے دلاسا دے رہے تھے اور محلے کا کوئی آدمی کہہ رہا تھا کہ اسے رونے دو تاکہ اس کی بھڑاس نکل جائے۔ کافی دیر بعد میری حالت سنبھلی، مگر ذہن کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ تھا۔ پھر اسی حالت میں کئی دن گزر گئے۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی صبر آ گیا، مگر جاوید کا نام ذہن میں آتے ہی میرے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگتی تھیں۔ میں ایک آدھ دفعہ باہر بھی نکلا تھا، مگر اس دوران مجھے جاوید دکھائی نہ دیا۔ شاید وہ کراچی میں موجود ہی نہیں تھا۔ ماما اور مامی کافی حد تک سنبھل چکے تھے، مگر وہ دونوں ایک دم بہت بوڑھے بوڑھے لگنے لگے تھے۔ ماما کے مجبور کرنے پر میں بھی اسکول جانے لگا تھا۔ اسکول جانے کو میرا بالکل دل نہیں چاہتا تھا، مگر امتحان سر پر تھے، اس لیے میں دل پہ جبر کر کے اسکول جاتا رہا۔ پھر کچھ وقت اور گزر گیا، میرے امتحان شروع ہو گئے۔ اس دوران میں مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ جاوید لاہور میں ملازمت کر رہا ہے۔ میں بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ملنے پر میرا رد عمل کیا ہوگا۔ بس یہ سوچتا تھا کہ اسے اس بری طرح ماروں گا کہ وہ آئندہ کسی لڑکی کے ساتھ فلرٹ کرنے کا تصور کرتے ہوئے بھی کانپے گا۔ میرا رزلٹ آیا تو میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا، مگر مجھے ذرا برابر خوشی نہ ہوئی۔ ذکیہ باجی ہوتی تو وہ خوشی سے ناچ اٹھتی، مگر ان کے بغیر تو یہ خوشی بے معنی تھی۔ ماما نے حت المقدور خوشی منائی، محلے بھر میں مٹھائی بانٹی۔ مامی نے اس خوشی میں میلاد بھی کیا، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ کسی اور کے لیے ہو رہا ہو۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ بہن کے معاملے میں میرے نصیب ہی کھوٹے ہیں۔ ایک بہن کو میں نے بچپن میں کھو دیا، دوسری بہن اب مجھ سے بچھڑ گئی۔ شاید میری تیرا بختی انہیں نکل گئی تھی۔ پھر ماما نے مجھ پر زور دیا کہ میں کالج میں ایڈمیشن لے لوں، مگر میں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اب ملازمت کرنا چاہتا ہوں۔ وقت ملا تو پرائیویٹ طور پر تعلیم بھی جاری رکھوں گا۔ ماما اب تھک چکے تھے، اب میں ان کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اب وہ آرام کریں۔ آخر میری ضد کے آگے انہیں ہتھیار ڈالنا پڑے۔ میں نے مختلف محکموں میں ملازمت کے لیے اپلائی کر دیا۔ اس زمانے میں میٹرک پاس افراد کو بھی ملازمت مل جاتی تھی۔ اس دن میں صبح ہی صبح تیار ہو کر انٹرویو دینے کے لیے نکلا۔ میں بس اسٹاپ پر پہنچا تو پان کے ایک کیبن پر مجھے جاوید دکھائی دیا۔ وہ سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اچانک میں پاگل سا ہو گیا۔ جسم میں خون کی گردش ایک دم تیز ہو گئی اور ہر طرف مجھے خون ہی خون دکھائی دینے لگا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈائری پھینکی اور لپک کر پیچھے سے جاوید کا کالر پکڑ لیا۔ جھٹکے سے اس کے منہ میں دبی ہوئی سگریٹ زمین پر گر گئی۔ اس نے گردن تھوڑی سی گھما کر حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا، پھر وہ ایک دم غضبناک ہو گیا اور مجھ سے بولا، تیرا دماغ تو صحیح ہے خرم، کالر چھوڑ دے میرا، ورنہ کیا؟ میں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا اور اچانک اس کے منہ پر تھوک دیا۔ ذلیل انسان، کمینے، تو سمجھتا تھا کہ زندگی بھر میرے ہاتھ سے بچا رہے گا؟
میں تجھے بتاؤں گا کہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر زناٹے کا تھپڑ رسید کر دیا۔ جاوید مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا اور قد کاٹ میں بھی، مگر شاید وہ اس اچانک افتاد سے گھبرا گیا تھا۔ میں نے دوسرا تھپڑ مارا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ خورم، اس نے چیخ کر کہا اور میرے منہ پر گھونسا مارنے کی کوشش کی جو منہ کی بجائے میرے شانے پر پڑا۔ اس سے اسے یہ فائدہ ہوا کہ میرے ہاتھ سے اس کا کالر چھوٹ گیا۔ وہ بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح میری طرف لپکا، مگر اب اس کے فرشتے بھی مجھے نہیں چھو سکتے تھے۔ گھونسا بھی میں اس وجہ سے کھا گیا تھا کہ اس کا کالر میرے ہاتھ میں تھا۔ اتنی سی دیر میں وہاں مجمع سا لگ گیا۔ لوگ مجھے اور جاوید کو روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے ہوا میں اچھل کر جسم سے ایک دائرہ بنایا اور اس کے سینے پر اتنی بھرپور فلائنگ کک رسید کی کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا پنواڑی کے کیبن سے ٹکرا کر ڈھیر ہو گیا۔ پھر میرے اور اس کے درمیان بہت سے لوگ آ گئے۔ ان میں سے کچھ نے مجھے پکڑ لیا اور کچھ جاوید کو پکڑ کر باہر لے گئے۔ جاوید نے جاتے جاتے کہا، خورم، تو اپنی اس حرکت پر بہت پچھتائے گا۔ میرا اتنا موڈ خراب ہوا کہ میں انٹرویو دینے بھی نہیں گیا۔ اس واقعے کے 4 دن بعد میں جاگنگ کر رہا تھا۔ جاگنگ کرتا ہوا میں کافی دور نکل گیا۔ دور تک تو خیر میں روزانہ ہی جاتا تھا، مگر اس دن کچھ زیادہ ہی فاصلہ طے کر لیا تھا۔ اب تو نیو کراچی کے اس علاقے میں بھی گنجان آبادی ہے۔ دور دور تک جھاڑ جھنکاڑ اور خودرو گھاس اگی ہوئی تھی۔ میں اپنی دھن میں مگن بھاگا جا رہا تھا کہ اچانک جھاڑیوں میں سے 2 آدمی نکل کر میرے سامنے آ گئے۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ چہروں سے وہ دونوں ہی بدماش دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں سے کسی ایک کے چہرے پر گھنی مونچھیں تھیں جن سے اس کا چہرہ مزید خوفناک ہو گیا تھا۔ دوسرا کلین شیو تھا۔ مونچھوں والے نے کرخت لہجے میں کہا، خورم تیرا ہی نام ہے؟ جی ہاں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ میں نے ہنس کر جواب دیا۔ جتنا بولنا ہے بول لے، کلین شیو والے نے دانت پیس کر کہا، کیونکہ پھر تجھے بولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر اس نے گراری والا چاقو نکال لیا۔ میں اب تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ وہ دونوں میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھ سے آپ لوگوں کو کیا شکایت ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ تیرا خیال صحیح ہے منّے، مونچھوں والے نے کہا، مگر تو کچھ زیادہ ہی اونچا اڑنے لگا ہے۔ ہمارے ایک دوست کو تجھ سے شکایت ہے۔ اس کے جملے پر میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ آپ جاوید کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیونکہ اس کے علاوہ کسی کو مجھ سے شکایت نہیں ہو سکتی تھی۔ دونوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر مونچھوں والے نے کہا، اب تو سمجھ ہی گیا ہے تو ہم بھی نہیں چھپائیں گے۔ ویسے بھی تو یہاں سے واپس نہیں جا سکے گا۔ ہاں، ہم جاوید کے دوست ہیں۔ اس نے بھی چاقو نکال کر کھول لیا۔ چاقو کا چمکدار پھل صبح کی دھوپ میں جھلملانے لگا۔ میں غیر محسوس طریقے سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور ان دونوں پر نظریں جما دیں۔ وہ جتنی شدت سے مجھ پر حملہ کرتے اتنا ہی نقصان اٹھاتے، کیونکہ وہ اپنے ہی زور میں مارے جاتے۔ ان دونوں کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ورنہ وہ مخالف سمت سے بڑھ کر حملہ آور ہوتے۔ اس صورت میں مجھے خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اگر وہ پھرتیلے ہوتے تو مجھے زخمی کر سکتے تھے۔ میں نے انہیں اشتعال دلانے کو کہا، جاوید بہت چالاک ہے۔ وہ خود تو میرے مقابلے پر نہیں آیا، تمہیں قربانی کا بکرا بنا کر بھیج دیا۔ ویسے بھی تم دونوں شکل ہی سے گاؤدی لگتے ہو۔ اس کی آواز بند کر بندو، کلین شیو والا تپ کر بولا، کاٹ کر پھینک دے سالے کی زبان۔ بندو غضبناک ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں ذرا سا دائیں طرف سرک گیا۔ وہ اپنے ہی زور میں آگے نکل گیا۔ میں نے گھوم کر اس کی پیٹھ پر زور کی لات ماری تو وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑا، مگر فوراً ہی کھڑا بھی ہو گیا۔ اس دوران میں کلین شیو والا بھی حرکت میں آ چکا تھا۔ میں اس کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ اس نے بائیں طرف جھکائی دے کر دائیں طرف سے حملہ کیا۔ اس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ مجھے دائیں طرف ہی ہونا چاہیے تھا، مگر میں اچانک ہوا میں اچھل گیا۔ پھر میں نے اسے دہشت زدہ کرنے کو ہوا میں اپنے جسم سے 2 دائرے بنائے اور زمین پر کودنے کی بجائے اس کے جسم پر کودا۔ وہ بھینسے کی طرح ڈکرایا، کیونکہ میرا ایک پیر اس کے سر پر اور دوسرا بھرپور انداز میں چہرے پر پڑا تھا۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس دن میرے پیروں میں اسپورٹس کی بجائے PT شوز تھے، ورنہ اس کے چہرے میں گڑھے پڑ جاتے۔ پھر میں نے توقف کیے بغیر اچھل اچھل کر ان دونوں کی اتنی دھنائی کی کہ وہ خوشامد پر اتر آئے اور انہوں نے چاقو پھینک دیے۔ میں نے ان دونوں سے کہا، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اس مردود جاوید کو بتا دینا کہ جس دن وہ میرے ہتھے چڑھ گیا اس دن اس کا وہ حشر کروں گا کہ دوسرے لوگ عبرت پکڑیں گے۔ وہ دونوں جلدی سے گرتے پڑتے ایک طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے جھک کر ان دونوں کے چاقو اٹھائے اور تھکے تھکے انداز میں وہاں سے چل دیا۔ جاوید کی طرف سے کسی شدید رد عمل کی مجھے توقع تو تھی، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے قتل کرانے کی کوشش کرے گا۔ میں یہی سوچتا ہوا واپس گھر آ گیا۔
دوسرے دن مجھے جاوید پھر دکھائی دیا، مگر وہ پرانی سی ایک موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ خاصی معقول نوکری کر رہا تھا۔ موٹر سائیکل بھی اس زمانے میں وہی لوگ رکھتے تھے جو خاصے خوشحال بلکہ عام آدمیوں کی نظروں میں امیر ہوتے تھے۔ موٹر سائیکل سوار بھی خود کو لکھ پتی سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ پھر کئی دن گزر گئے، نہ تو مجھے جاوید ملا نہ اس کا کوئی دوست۔ اس دن بھی حسب معمول میں جاگنگ کر کے لوٹ رہا تھا۔ میں صبح 6 بجے نکلتا تھا اور لوٹتے لوٹتے مجھے 8 بج جاتے تھے۔ سڑک کے کنارے مجھے جاوید دکھائی دیا۔ اس کی موٹر سائیکل میں شاید کچھ خرابی ہو گئی تھی۔ وہ جھکا ہوا اس کے انجن میں جھانک رہا تھا۔ موٹر سائیکل سائیڈ سٹینڈ پر کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر پھر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے جھپٹ کر اس کا کالر پیچھے سے پکڑا اور اسے جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ اس نے گھبرا کر مجھے دیکھا۔ میرا چہرہ دیکھ کر وہ مزید گھبرا گیا اور بولا کہ کیسے ہو خرم؟ جواب دینے کی بجائے میں نے اس کے منہ پر زناٹے کا تھپڑ جڑ دیا اور سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، حرام زادے، تو سمجھتا ہے کہ پیسے خرچ کر کے میری جان لے لے گا؟ اگر تجھ میں جرت ہے تو خود مجھے مار۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو خرم؟ جاوید نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں اسے بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس کی گھبراہٹ کی وجہ جان رہا تھا۔ جب اس کے دوستوں نے اسے بتایا ہوگا کہ خرم نے مار مار کر ہمارا بھرکس نکال دیا ہے تو جاوید مجھ سے خوفزدہ ہو گیا ہوگا۔ جب میں ان 2 پیشہ ور بدماشوں کو مار سکتا ہوں تو جاوید کی حیثیت ہی کیا تھی؟ میں نے تابڑ توڑ کئی زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیے۔ وہ خاموشی سے مار کھاتا رہا۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب میں خوب دل بھر کے اسے مار چکا تو لات مار کر اس کی موٹر سائیکل بھی گرا دی اور چیخ کر کہا، اگر اب تیری طرف سے کوئی حرکت ہوئی تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں اسے کراہتا ہوا چھوڑ کر فوراً گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے غسل کیا، کپڑے بدلے اور ناشتہ کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ماما اس وقت تک جا چکے تھے۔ مامی باورچی خانے میں تھیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر پولیس کے ایک سپاہی کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ میں نے اس سے کہا، جی فرمائیے، کیسے زحمت کی؟ خرم تمہارا ہی نام ہے؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میرے اقرار میں سر ہلانے پر وہ اسی لہجے میں بولا، تمہیں انچارج صاحب نے تھانے بلایا ہے۔ کیوں؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ زیادہ ٹر ٹر مت کروئے۔ سپاہی اپنی اصلیت پر آ گیا۔ کیوں، کب اور کیسے تھانے چل کر کرنا، سمجھا؟ آپ چلیں، میں آتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اوئے سیدھی طرح چلتا ہے یا ہتکڑی لگا کر لے جاؤں؟ سپاہی نے فرونیت سے کہا۔ کیا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ میں نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا۔ اوئے گرفتار کرنے آتا تو اب تک ہتکڑی لگا چکا ہوتا، اب تو نے دیر لگائی تو یہی کروں گا۔ چلو میں چل رہا ہوں۔ میں نے بھی آپ جناب کا تکلف چھوڑ دیا، مگر میں امی کو تو بتاؤں۔ اوئے کون سا لام پر جا رہا ہے کہ امی کو بتائے گا؟ چل میرے ساتھ۔ پولیس والے نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ توہین اور ذلت کے احساس سے میں پسینے پسینے ہو گیا، کیونکہ پولیس والے کی آواز سن کر محلے کے 2 ایک بزرگ وہاں آ گئے تھے۔ آس پاس کے گھروں کی لڑکیاں بھی دروازوں سے جھانک رہی تھیں۔ میں مزید کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ ہو گیا۔ تھانے میں جاوید کو دیکھ کر میں سب کچھ سمجھ گیا۔ اس کا مطلب تھا اسی نے میرے خلاف رپورٹ لکھوائی ہوگی۔ انچارج سپاہی سے بھی زیادہ فرعون تھا۔ میں کرسی پر بیٹھنے لگا تو وہ ڈپٹ کر بولا، کھڑا رہ اوئے نواب کے بچے، میں نے تجھے یہاں دعوت میں نہیں بلایا۔ میں نے بیٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جاوید مزے سے بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تحقیر تھی، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا مجھ سے الجھنے کا انجام؟ مسمی خرم، تھانے دار سپاٹ لہجے میں بولا، تیرے خلاف جاوید صاحب نے رپورٹ درج کرائی ہے کہ تو نے آج صبح ان سے گھڑی اور بٹوا چھین لیا ہے، جس میں 1200 روپے نقد، ان کا ڈرائیونگ لائسنس اور چند ضروری کاغذات تھے۔ ابھی انہوں نے پرچہ نہیں کٹوایا ہے۔ اگر تو ان کا مال واپس کر دے تو میں تیرے ساتھ اتنی رعایت کر سکتا ہوں کہ معاملے کو یہیں ختم کر دوں۔ اس نے سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھورا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے تھانے دار صاحب، میں نے بھرنا کر کہا۔ میں اس قسم کی گھٹیا حرکت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ بے شک محلے والوں سے میرے بارے میں پوچھ لیں۔ بک بک مت کر، تھانے دار گرج کر بولا۔ اوئے محلے والوں سے کیا پوچھوں؟ محلے والے بھی تجھ سے تنگ ہیں۔ محلے کی لڑکیوں کو تو چھیڑتا ہے۔ وہ کیا نام تھا اس لڑکی کا، وہ جو فوت ہو گئی؟ زکیہ، جاوید جلدی سے بولا۔ ہاں زکیہ، سنا ہے اس کے ساتھ بھی تیرا چکر تھا۔ اپنی زبان کو لگام دے، میں نے چیخ کر کہا۔ زکیہ میری بہن تھی، تجھے شرم نہیں آئی ایسی بات؟ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی تھانے دار کا بھرپور ہاتھ میرے منہ پر پڑا۔ اوئے پھنے خان، تو جانتا ہے یہاں اونچی آواز میں بولنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے؟ نہیں جانتا نا، اس لیے اتنی بکواس کر رہا ہے۔ اب تو اگر مال واپس بھی کر دے تو تجھے سزا کرائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔
پھر وہ دروازے کی طرف منہ کر کے چیخا، فضل دین! فوراً ہی چیک اٹھا کر ایک دیوہیکل سپاہی اندر آ گیا۔ حکم چودھری جی، اس نے چراغ کے جن کی طرح پوچھا۔ اوئے اس کاکے سے ذرا انٹرویو کرو، یہ بڑی اچھی شے ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ پھر وہ جاوید سے بولا، آپ جائیں جناب، شام تک آپ کا مال برآمد ہو جائے گا۔ جاوید نے ایک مرتبہ پھر حقارت سے میری طرف دیکھا، پھر سگریٹ کو اپنے جوتے سے مسل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت فضل دین نے میری گردن میں ہاتھ ڈال کر مجھے باہر کی طرف کھینچا۔ وہ مجھے دھکیلتا ہوا ایک دوسرے کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے میں عجیب عجیب چیزیں بکھری ہوئی تھیں، ریت بھرے تھیلے تھے، پانی کی کالی بالٹیاں تھیں، اور چھت کے عین درمیان میں کنڈے سے مضبوط سی ایک رسی لٹک رہی تھی۔ فضل دین نے گویا مجھے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھ برخوردار، بھلائی اسی میں ہے کہ بغیر مارے ہی سب کچھ بتا دو، ورنہ تمہیں ابھی اندازہ نہیں کہ پولیس کی مار کیسی ہوتی ہے۔ چلو شاباش، شروع ہو جاؤ، مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو بتاؤں کیا؟ فضل دین نے مایوسی سے سر ہلایا اور اچانک اتنی زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا کہ میں لڑکھڑا کر سامنے والی دیوار سے ٹکرا گیا۔ میری آنکھوں میں تارے سے ناچ گئے۔ لمحے بھر کو میرا ذہن معاف ہو گیا۔ کچھ دیر تک میں دیوار سے سر ٹکائے کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ میرے ذہن سے دھند صاف ہونے لگی۔ میں نے دیکھا فضل دین دور کھڑا مایوسی سے سر ہلا رہا تھا، جیسے مجھے مار کے اسے افسوس ہوا ہو۔ شاید یوں سر ہلانا اس کمبخت کی عادت تھی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا، اگر کچھ یاد آ گیا ہو تو مجھے بتا دے، ورنہ اب تیرے ساتھ رعایت نہیں کروں گا۔ کچھ ہوگا تو مجھے یاد آئے گا، میں نے چیخ کر کہا۔ ہش کے بھائی، شاباش ہے تجھ پر۔ فضل دین یہ کہہ کر ایک مرتبہ پھر مجھ پر جھپٹا۔ اس دفعہ مجھے مارنے کی حسرت اس کے دل میں رہ گئی، کیونکہ میں اچھل کر ایک طرف ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ہی زور میں سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ وہ پھرتی سے پلٹا تو غصے سے زیادہ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر محتاط انداز میں مجھ پر جھپٹا، مگر میں پھر بندر کی طرح اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اسے تھکا ماروں گا۔ فضل دین مجھے ننگی ننگی گالیاں دینے لگا۔ یہ شاید وہاں کا معمول تھا۔ باہر والوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ فضل دین حسب عادت ملزم کو مارنے کے ساتھ ساتھ گالیاں دے رہا ہے، تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے ہوا میں اچھل کر پوری قوت سے اس کے منہ پر فلائنگ کک ماری۔ وہ لڑکھڑا کر گرا تو میں اس کے جسم پر چڑھ گیا اور 2-3 دفعہ زور زور سے اچھلا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی 1-2 پسلیاں ضرور ٹوٹ گئی ہوں گی۔ وہ بھیانک انداز میں چیخا۔ اس کے باوجود کوئی کمرے میں نہیں آیا۔ لوگ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ زیر تفتیش ملزم چیخ رہا ہے۔ میں نے وہاں پڑا ہوا ایک ڈنڈا اٹھا کر اس کے سر پہ ضرب لگائی۔ میں کچھ دیر کے لیے اسے بے ہوش کرنا چاہتا تھا۔ ضرب کچھ زیادہ ہی سخت پڑ گئی، کیونکہ فضل دین ایک دم ساکت ہو گیا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، کسی بھی لمحے کوئی آ سکتا تھا۔ پھر وہ لوگ مجھ پر نہ جانے کون کون سی دفعات لگا دیتے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ کوریڈور میں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ تھانے دار کا کمرہ دوسری جانب تھا۔ میرا خیال تھا اس برآمدے میں ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا۔ وہاں سے باہر نکلنے کے لیے نہ صرف مجھے تھانے دار کے کمرے کے سامنے سے گزرنا پڑتا، بلکہ تھانے کا گیٹ بھی عبور کرنا پڑتا۔ سب سے زیادہ خطرہ گیٹ ہی پر تھا، کیونکہ وہاں ایک مسلح سنتری موجود تھا۔ خیر، دیکھا جائے گا، میں نے دل ہی دل میں کہا، اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس برآمدے تک پہنچ گیا جہاں تھانے دار کا کمرہ تھا۔ میں اعتماد سے چلتا ہوا تھانے دار کے کمرے کے سامنے سے گزر گیا۔ کمرے کے باہر بینچ پر بیزار سے 2 کانسٹیبل بیٹھے تھے۔ انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ میں اطمینان سے برآمدہ عبور کر گیا۔ ابھی میں گیٹ کی طرف مڑنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے کوئی چیخا، او پکڑو اوئے اسے! میں پیچھے دیکھے بغیر باہر کی طرف بھاگا۔ اسی وقت پیچھے سے کسی نے مجھ پر فائر کیا، مگر گولی مجھے نہ لگ سکی۔ اس سے مجھے اتنا ضرور نقصان ہوا کہ گیٹ پر سنتری چوکنا ہو گیا اور اس نے اپنی رائفل سیدھی کر لی۔ میں ادھر ادھر جانے کی بجائے تیر کی طرح اس کی طرف لپکا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں کسی اور طرف بھاگا تو سنتری بلا دھڑک مجھے گولی مار دے گا۔ اس کی طرف بھاگنے کا کم از کم مجھے یہ فائدہ تو تھا کہ میں اسی کی چلائی ہوئی گولی سے بچنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ رائفل ہاتھ میں ہونے کے باوجود مجھے یوں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ سٹ پٹا گیا۔ وہ اتنا گھبرا گیا تھا کہ اس نے فائر کرنے کی کوشش کی، مگر ٹریگر نہ دب سکا، یا شاید گولی ہی پھنس گئی تھی۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، میرے لیے اتنی مہلت بہت تھی۔ میں پھرتی سے اچھل کر دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف کود کر ایک طرف بھاگ نکلا۔ میں وہاں سے بھاگ تو آیا تھا، مگر اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں جاؤں کہاں۔ اس صورتحال میں گھر جانا بھی مناسب نہیں تھا۔ میرا کوئی دوست بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے پناہ دے سکتا۔ میں یہی سوچتا ہوا بھاگا جا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے نہ جانے میں کتنی دور آ گیا تھا۔ ہوش تو مجھے اس وقت آیا جب میری نظر خانہ بدوشوں کے پھٹے پرانے خیموں پر پڑی۔ خانہ بدوش آج بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں دکھائی دیتے ہیں۔
میں نے اپنی رفتار سست کر لی اور چلتا ہوا ان کے ڈیرے میں داخل ہو گیا۔ اچانک ایک کتا میری طرف جھپٹا، میں غیر ارادی طور پہ اچھل کے ایک طرف ہو گیا۔ کتا پھر جھپٹا، میں فضا میں اڑتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا۔ کتے کی غراہٹ سن کر مرد، عورتیں اور بچے خیموں سے باہر نکل آئے تھے۔ ان کے لیے شاید یہ ایک دلچسپ تماشا تھا۔ وہ زور زور سے کہے لگا رہے تھے۔ کتا کچھ اور غضبناک ہو کر میری طرف جھپٹا۔ وہ خاصا جسیم کتا تھا اور اگر میری ٹانگ اس کے جبڑوں میں پھنس جاتی تو وہ مجھے بری طرح جھنجھوڑ ڈالتا۔ ان لوگوں کے کہوں سے مجھ پر جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ اس مرتبہ کتا جھپٹا تو میں نے نہ صرف اچھل کر اپنا بچاؤ کیا بلکہ کتے کے جسم پر اتنی زور سے کک ماری کہ وہ اچھل کر دور جا گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر ایک مرتبہ پھر جھپٹتا، میں نے اچھل کر ایک اور بھرپور کک اس کے جسم پر رسید کر دی۔ وہ چیاؤں چیاؤں کرتا ہوا دم دبا کر ایک خیمے کی طرف بھاگا۔ اے بابو! ایک کرخت آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کیا ہے رے؟ میں نے گھوم کر سوال کرنے والے کی طرف دیکھا۔ وہ درمیانے قد اور پھیلے ہوئے جسم کا کالا بھجنگ شخص تھا۔ سر اور مونچھوں کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے۔ اس نے میلی سی ایک دھوتی اور سامنے سے کھلی ہوئی بنڈی پہن رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں، شاید وہ کسی نشے کا عادی تھا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ تمہارا ڈیرا نظر آ گیا۔ بہت تھک گیا ہوں اس لیے پانی پینے کو رک گیا، مگر یہاں تمہارا کتا میرے پیچھے پڑ گیا۔ مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ پانی تو یہاں بہت ہے، مگر تو ہمارے برتن میں پانی پی لے گا؟ اس شخص نے مشتبہ انداز میں مجھے گھورا۔ ہاں، کیا ہوا؟ کیا تم لوگ انسان نہیں ہو؟ میں نے جواب دیا، حالانکہ مجھے ان لوگوں سے شدید کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے پانی پلا لالی، اس نے قریب کھڑی ہوئی ایک لڑکی سے کہا۔ لڑکی فوراً ہی خیمے میں غائب ہو گئی اور پانی سے بھرا ہوا ایلومینیم کا گلاس لے کر اٹھلاتی ہوئی میری طرف بڑھی۔ میں نے اس لڑکی کا بغور جائزہ لیا۔ وہ بلا کی حسین تھی، سرخ و سفید رنگت، گھنے سیاہ بال، خوبصورت اور متناسب جسم۔ اس کی چال بہت قیامت خیز تھی۔ آج تک میں نے کسی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے شدید حیرت تھی کہ ان کالے کلوٹے خانہ بدوشوں میں اس چاند چہرہ حسینہ کا کیا کام؟ اس نے بہت ادا سے پانی کا گلاس میری طرف بڑھا دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے وہاں پانی پینے کے تصور سے کراہت محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر میں ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی گیا۔ لڑکی اپنی ہرنی ایسی سیاہ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں نے گلاس اسے واپس کیا تو وہ کھنکدار آواز میں بولی، اور دوں پانی؟ تو بہت پیاسا لگتا ہے۔ میں نے جواب دینے کی بجائے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ لچکتی بل کھاتی خیمے کی طرف چل دی اور میں پلکیں جھپکائے بغیر اس کی تھرکتی چال کو دیکھتا رہا۔ مجھے خود پر حیرت ہو رہی تھی، ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے بہت سی حسین لڑکیاں دیکھی تھیں، مگر اس خانہ بدوش حسینہ میں جانے کیا بات تھی۔ ایک لمحے کو تو میں یہ بھی بھول گیا کہ میں تھانے سے فرار ہوا ہوں اور پولیس مجھے ڈھونڈتی ہوئی یہاں بھی آ سکتی ہے۔ وہ چاند چہرہ پھٹے پرانے خیمے سے ایک مرتبہ پھر طلوع ہوا۔ میں نے پانی پی کر گلاس اسے واپس کیا تو وہی کالا بھجنگ شخص بولا، چل بابو، اب اپنا رستہ پکڑ۔ میں بہت تھک گیا ہوں، گھڑی دو گھڑی آرام کرنا چاہتا ہوں، میں نے خوشامد بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں تجھے آرام ملے گا، کالا شخص تلخ لہجے میں بولا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے تو وہ نہیں جو نظر آ رہا ہے۔ اگر تو پولیس کا مخبر ہے تو یہاں تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ ہم سب محنتی لوگ ہیں۔ میں پہلے بھی پولیس والوں کو بتا چکا ہوں کہ سب بنجارے چور نہیں ہوتے۔ میں اور پولیس کا مخبر؟ میں نے ہنس کر کہا، میں تو خود پولیس سے بچتا پھر رہا ہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ تو مسافر نہیں ہے۔ اگر پولیس تیرے پیچھے ہے تو ہمیں معافی رکھ۔ اگر پولیس والوں کو بھنک بھی مل گئی کہ تجھے ہم نے پناہ دی ہے تو وہ مار مار کر ہم سب کی کھال ادھیڑ دیں گے۔ میں اس ڈیرے کا سردار ہوں، نہیں چاہتا کہ تیری وجہ سے میرے لوگ مصیبت میں پڑیں۔ جا بابو، یہاں سے بھاگ جا۔ پولیس کو کیسے معلوم ہوگا کہ تم نے مجھے پناہ دی ہے؟ میں نے خوشامد کی۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ کھولی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ میری طرف سے یہ تحفہ رکھ لو۔ میں جانتا تھا کہ یہ لوگ لالچی ہوتے ہیں۔ سردار کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار پیدا ہوئے اور وہ بھڑک کر بولا، ہمیں غلط مت سمجھ بابو، اپنا یہ تحفہ اپنے پاس رکھ لے، کہیں کام آئے گا۔ اندر آ جا، میں تجھے 1-2 دن سے زیادہ نہیں چھپا سکوں گا۔ میں نے سکون کا طویل سانس لیا۔ اس دوران میں ڈیرے کا کوئی فرد کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ سب کینہ توز نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ میں سردار کے پیچھے پیچھے اس کے پھٹے پرانے خیمے میں داخل ہو گیا۔ یہ خیمہ دوسرے خیموں سے نسبتاً بڑا اور بہتر حالت میں تھا۔ خیمے کے اندر زمین پر پیال کے 2 بستر بچھے ہوئے تھے۔ ایک طرف کسی گاڑی کی پرانی سی سیٹ صوفے کی طرح رکھی ہوئی تھی
جو شاید سردار نے کسی کباڑی سے لی تھی۔ ایک کونے میں پانی کا مٹکا، ٹوٹے پھٹے چند برتن اور اینٹوں کا ایک چولہا تھا۔ سردار پیال کے ایک بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کے سرہانے ٹین کے 2 بکس رکھے ہوئے تھے۔ سردار نے مجھے اس سیٹ نما صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسی وقت وہ حسین قیامت اندر چلی آئی۔ میں نے سوچا اگر یہ لڑکی کراچی کی کسی مہذب بستی میں ہوتی تو اب تک نہ جانے کتنے نوجوان اس کے لیے پاگل ہو چکے ہوتے۔ یہ میری بیٹی لالی ہے، سردار کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ تیرا نام کیا ہے لڑکے؟ میرا نام خرم ہے، میں نے جواب دیا، پھر سردار کے پوچھنے پر مختصراً بتا دیا کہ میں تھانے سے کیوں بھاگا تھا۔ میری بات سن کر سردار نے فکر مندی سے کہا، تجھے وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، تو ان پولیس والوں کو نہیں جانتا۔ اب وہ لوگ تیری ماں اور تیرے باپ کو پریشان کریں گے۔ اب تک انہوں نے تیرے باپ کو پکڑ بھی لیا ہوگا۔ یہ لوگ نہ بڈھا دیکھتے ہیں نہ جوان۔ میں اچانک تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اس سے پہلے پولیس والوں سے میرا واسطہ ہی کب پڑا تھا جو مجھے ان کی عادات و خصلات کا علم ہوتا۔ اب جب کہ زندگی کی ہر قدر بدل چکی ہے، زمانہ کہاں سے کہاں جا پہنچا ہے، مگر نہیں بدلی ہے تو ہماری پولیس۔ مجھے پریشان دیکھ کر سردار نے مجھے تسلی دی، مگر اس تصور سے ہی مجھے وحشت ہو رہی تھی کہ پولیس والوں نے ماما کو پکڑ لیا ہوگا۔ میں نے سردار سے کہا، تم نے ٹھیک ہی کہا، مجھے وہاں سے نہیں بھاگنا چاہیے تھا، میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جا لڑکے، سردار نے مجھے جھڑک دیا۔ اب اگر تو واپس چلا گیا تو پولیس والے تیرا بہت برا حشر کریں گے۔ تو مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دے، میں اپنے کسی آدمی کو بھیجتا ہوں، وہ معلوم کرائے گا کہ بعد میں کیا ہوا۔ میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ سمجھایا، مختلف نشانیاں بتائیں، پھر وہ باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد لالی نے کہا، تو شکل سے تو بہت بھولا نظر آتا ہے، پھر یہ پولیس والے تیرے دشمن کیسے ہو گئے؟ میں تیرے بابا کو بتا تو چکا ہوں۔ میں نے اس کی بڑی بڑی خوبصورت سی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ بابا نے تیری بات پر یقین کر لیا ہوگا۔ مجھے یقین نہیں آیا، وہ اٹھلا کر بولی۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ بھلا تھانے سے بھی کوئی بھاگ سکتا ہے؟ وہاں تو اتنے بہت سے پولیس والے ہوتے ہیں۔ ہاں، میں تھانے سے ہی بھاگا ہوں لالی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہاں تو بھاگ سکتا ہے، وہ بولی جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ تو موتی کے سامنے بھی کرتب دکھا رہا تھا۔ موتی؟ کون موتی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اچانک کھلکھلا اٹھی۔ تو موتی کو نہیں جانتا؟ ارے موتی ہمارا کتا ہے، وہی جس کے سامنے تو بندر کی طرح ناچ رہا تھا۔ اچھا، وہ ہے موتی، میں نے ہنس کر کہا۔ تو قسمت کا اچھا تھا کہ موتی کے ہتھے نہیں چڑھا، ورنہ یوں باتیں نہ بنا رہا ہوتا۔ یوں کہہ کے تیرا موتی قسمت کا اچھا ہے جو وہ میرے ہاتھ سے بچ گیا، میں نے اسے چڑھانے کو کہا۔ مگر تو، وہ سوچ میں پڑ گئی، تو ہے بہت پھرتیلا، یا پھر شاید موتی ہی سست ہو گیا تھا۔ اسی وقت سردار اندر داخل ہوا اور بولا، میں نے جانو کو تیرے گھر بھیج دیا ہے، وہ معلوم کر کے آئے گا کہ وہاں کا کیا حال ہے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، تو بھوکا بھی ہوگا، لالی بیٹی اس کے لیے کچھ کھانے کو لا۔ لالی بغیر کچھ کہے خیمے سے باہر نکل گئی۔ سردار نے کونے میں رکھا ہوا حقہ اٹھایا اور چلم میں خشک تمباکو سلگا کر گہرے گہرے کش لینے لگا۔ مجھے وہ سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ ان لوگوں کے رہن سہن پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ اس مہذب دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو محض ایک پھٹے پرانے خیمے میں ساری زندگی بتا دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد لالی ایک چنگیر میں موٹی موٹی روٹیاں اور ایلومینیم کے پرانے سے پیالے میں سالن لے آئی۔ ہر چند کے مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، مگر وہ کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اگر لالی کھانے پر اصرار نہ کرتی تو شاید میں ایک لقمہ بھی نہ لے پاتا۔ میں نے جیسے تیسے اگل نگل کر ایک روٹی حلق سے نیچے اتار لی اور پانی پی کر ہاتھ کھینچ لیا۔ سردار نے کہا، کھا بیٹا، تو نے ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ پھر وہ خود ہی بولا، مگر تجھے یہ روکھا سوکھا بدمزہ کھانا کیسے پسند آئے گا؟ یہ بات نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا، بس بھوک ہی نہیں ہے۔ لالی نے خاموشی سے برتن سمیٹے اور خیمے سے باہر نکل گئی۔ میں ایک مرتبہ پھر گاڑی کی آرام دہ سیٹ پر بیٹھ کر اونگھنے لگا۔ خیمے کے اندر ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، شاید سورج ڈھل چکا تھا۔ سردار نے احتیاط کے طور پر خیمے کے دروازے پر بھی ٹاٹ کا ایک پردہ تان دیا تھا، اس لیے مجھے باہر کا منظر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک خیمے کا پردہ ہٹا اور غلیظ سا ایک آدمی خیمے کے اندر آ گیا۔ وہ پہلی نظر میں مجھے فقیر لگا۔ پھٹے پرانے غلیظ کپڑے اس کے جسم پر چیتھڑوں کی طرح جھول رہے تھے۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ سردار نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، ہاں جانو، کیا خبر ہے؟ سردار نے اس کا نام لیا تو میں چونک اٹھا۔ اسے تو سردار نے میرے گھر کی طرف بھیجا تھا۔ خبر اچھی نہیں ہے سردار، جانو نے بلغم زدہ آواز میں جواب دیا۔ پولیس اس کے باپ کو گرفتار کر کے لے گئی ہے، وہ ابھی تک تھانے میں ہے۔
میں اضطراری کیفیت میں کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ کیا قصور کیا ہے میرے باپ نے؟ میں نے اس سے یوں پوچھا جیسے اسی نے میرے باپ کو گرفتار کیا ہو۔ اس کا سب سے بڑا قصور تو یہی ہے کہ وہ تیرا باپ ہے، جانو فلسفیانہ انداز میں بولا۔ میں جاؤں گا بابا، میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ میرا باپ نہیں، ماما ہے، اسی نے مجھے پالا ہے۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ خرم اپنی جان بچانے کے لیے بڑھاپے میں مجھے اس عذاب میں پھنسا گیا۔ وہ تو… حوصلہ رکھ بیٹا، سردار نے مجھے تسلی دی۔ نہیں بابا، میں جاؤں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تو جا کر کرے گا کیا؟ دوبارہ اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسائے گا؟ کچھ بھی ہو بابا، پولیس والے چاہے مجھے پھانسی پر لٹکا دیں مگر میں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے جوتے پہنے اور جانے کو تیار ہو گیا۔ میں خیمے سے باہر نکلا تو شام پھیل چکی تھی۔ ڈیرے کی عورتیں کھلے آسمان کے نیچے چولہے جلائے کھانا پکانے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ لالی لپک کر میرے پاس آئی اور حیرت بھرے لہجے میں بولی، تو جا رہا ہے کیا؟ ہاں، میں نے مختصر جواب دیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے دور نکل گیا۔ میں تھانے پہنچا تو انچارج مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، قصور میں نے کیا تھا تو تم نے میرے ماما کو کیوں پکڑ لیا؟ اوئے ہش کے بھائی، وہ اپنی مخصوص مکروہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا۔ اوئے بھانجا ہو تو ایسا۔ پھر اس نے دروازے کی طرف منہ کر کے کہا، اوئے فضل دین، لے بھائی، منڈے نے خود گرفتاری دے دی ہے۔ اس کی بات کے جواب میں فضل دین پھر چراغ کے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ غضبناک ہو گیا اور دانت پیس کر بولا، اوئے بندر کی اولاد، تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اب میں دیکھتا ہوں کہ تجھ میں کتنا دم خم ہے۔ پہلے تو ذرا اپنے ماما سے ملاقات کر لے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ ماما بھی تھے، مگر اس حالت میں کہ ان کے چہرے پر نیل تھے، ہونٹ پھٹ چکے تھے، دائیں آنکھ کے نیچے چوٹ کا نشان تھا، کپڑے تار تار تھے اور وہ بہت مشکل سے چل رہے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں تڑپ اٹھا اور چیخ کر بولا، ماما کیا ہوا آپ کو؟ آپ کی یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ چل لوئے، ابھی پتا چل جائے گا کہ اس کی یہ حالت کس نے کی ہے۔ فضل دین نے مجھے باہر دھکیلا۔ گھبرا مت خرم، ماما نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں زیادہ دیر تجھے یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ اس مرتبہ فضل دین نے نہ صرف مجھے ہتکڑی لگا دی بلکہ ایک رسی لے کر میرے پیر بھی باندھ دیے۔ پھر بولا، اب دکھا ذرا بندر کا ناچ۔ حرام زادے، تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، حوالدار فضل دین پر۔ میرے سامنے بڑے بڑے اشتہاری مجرم کانپتے ہیں، تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ یہ کہہ کر اس نے پوری قوت سے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں سامنے والی دیوار سے ٹکرا کر گر گیا۔ تھپڑ کی ضرب سے میرا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور میری زبان بھی دانتوں تلے آ کر زخمی ہو گئی تھی۔ اس نے بال پکڑ کر مجھے اٹھایا، پھر زوردار تھپڑ رسید کیا اور بولا، اب دکھا بندر کا ناچ۔ مجھ پر جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ میں نے بھی چیخ کر کہا، باندھ کر تو بچے بھی شیر کو مار سکتے ہیں، مجھے کھول دے، پھر تجھے بھی بندر کا ناچ نہ نچاؤں تو خرم نام نہیں ہے۔ کچھ دیر اور بول لے، فضل دین دانت پر دانت جما کر بولا، ابھی کرتا ہوں تیرا بندوبست۔ یہ کہہ کر اس نے چھت سے لٹکی ہوئی رسی سے میرے دونوں پیر مضبوطی سے باندھے۔ رسی کا دوسرا سرا کمرے کی دیوار میں لگے ہوئے ایک کنڈے سے بندھا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ دوسرا سرا کھینچنا شروع کیا۔ پہلے میں دھڑام سے نیچے گرا، پھر میری ٹانگیں ہوا میں معلق ہو گئیں اور میں الٹا لٹک گیا۔ ہتھکڑی اب بھی لگی ہوئی تھی۔ فضل دین نے ہتھکڑی کھول دی اور میرے شانے پکڑ کے مجھے پینڈولم کی طرح جھلا دیا۔ پھر وہ پوری رات مجھے اذیت دیتا رہا۔ مار مار کے اس نے میرا جوڑ جوڑ ہلا دیا۔ صبح فجر کے وقت اس نے مجھے نیچے اتارا تو میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ٹانگیں ربڑ کی بنی ہوئی ہوں۔ میں نے کھڑا ہونے کی کوشش کی تو وہ بالکل ربڑ کی طرح مڑ گئیں۔ جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا اور سر اس بری طرح چکرا رہا تھا کہ مجھ سے آنکھیں کھولنا دوبھر ہو رہا تھا۔ پھر میرے کانوں میں فضل دین کی آواز گونجی، سنا بھائی بندر کی اولاد، تیرے کس بل نکلے یا نہیں؟ میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ پھر نہ جانے کتنی دیر تک میں اسی حالت میں مردوں کی طرح پڑا رہا۔ آہستہ آہستہ میرا ذہن سوچنے سمجھنے کے قابل ہو رہا تھا۔ میں نے لرز کر سوچا کہ اگر مزید ایک رات فضل دین نے مجھ پر تشدد کیا تو میں زندہ بھی رہ سکوں گا۔ جب میرے حواس کچھ ٹھکانے آئے تو میں گھسٹتا ہوا دیوار کے پاس پہنچا اور اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب میری آنکھیں بھی پوری طرح دیکھنے کے قابل ہو گئی تھیں۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جس میں فضل دین نے مجھ پر تشدد کیا تھا۔ شاید وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں مجھے یہاں لایا تھا۔ یہ حوالات کی چھوٹی سی ایک کوٹری تھی۔ اس کا دروازہ سلاخوں والا تھا اور باہر کچھ فاصلے پر ایک سنتری کھڑا اونگھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سنتری دروازے کے پاس آیا اور بولا،
یہ تیرے گھر سے ناشتہ آیا ہے، یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور ٹفن اندر کھسکا کر پھر بند کر لیا۔ بھوک کے مارے میرا برا حال تھا، میں گھسٹتا ہوا دروازے کے پاس پہنچا اور ٹفن اٹھا کر گرتا پڑتا پھر واپس چلا گیا۔ ٹفن میں 3 پراٹھے، انڈوں کا آملیٹ اور ملائی تھی۔ میں یہی ناشتہ کرتا تھا۔ پراٹھوں سے اشتہا انگیز مہک اٹھ رہی تھی۔ نہ جانے ماما نے کیا جتن کر کے یہ ناشتہ مجھ تک پہنچایا تھا۔ میں بھوکوں کی طرح ناشتے پر ٹوٹ پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے 3 پراٹھے کھا گیا۔ پانی کا مٹکا وہیں ایک کونے میں موجود تھا، اس کے ساتھ مٹی کا ایک کوزہ بھی تھا۔ میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پیٹ بھر کے ناشتہ کرنے سے میری جان میں جان آئی۔ پھر ایک سنتری دروازے پر آیا، اس نے دروازہ کھولا اور ہتھکڑی لے کر میری طرف بڑھا۔ میں نے بغیر کچھ کہے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ ہتھکڑی لگا کر وہ بولا، چل لوئے، تیری ملاقات آئی ہے۔ میں سمجھا ماما ہوں گے۔ میں بامشکل تمام لڑکھڑاتا ہوا اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے لے کر انچارج کے کمرے میں پہنچا، مگر وہاں ماما نہیں تھے، بلکہ سوٹ میں ملبوس باوقار سے ایک صاحب تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے اور بولے، خرم تم ہی ہو؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا تو وہ درست لہجے میں تھانے دار سے بولے، اس پر تشدد کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی گرفتاری کو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، اسے ابھی تک میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ او بادشاہو، اس کی گرفتاری کو تو ابھی مشکل سے 12 گھنٹے گزرے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ اسے آپ نے کل صبح گھر سے گرفتار کیا تھا۔ اس وقت دن کے 11 بجے ہیں، ذرا حساب لگائیے کتنے گھنٹے ہوئے ہیں؟ یہ یہاں سے فرار ہو گیا تھا، اسے دوبارہ ہم نے شام 7 بجے گرفتار کیا ہے۔ کہاں سے گرفتار کیا ہے دوبارہ؟ وکیل صاحب نے چبھتے لہجے میں کہا، وہ جی یہ ایک ہوٹل میں بیٹھا تھا۔ تھانے دار گڑبڑا گیا، کس ہوٹل میں بیٹھا تھا؟ وکیل صاحب جراح کے موڈ میں تھے۔ یہ عدالت نہیں وکیل صاحب۔ تھانے دار لاجواب ہو گیا، میں اپنی رپورٹ میں سب کچھ لکھ دوں گا، آپ عدالت میں شوق سے مجھ پر جرح کر لیجئے گا۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں اسے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ کام جتنا جلد کر لو اتنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، وکیل صاحب نے خشک لہجے میں کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، خرم تم گھبرانا نہیں، میں آج ہی تمہاری ضمانت کرا لوں گا۔ 1 گھنٹے بعد مجھے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ وہاں پہنچ کر مجھے علم ہوا کہ پولیس نے مجھ پر ڈکیتی، ناجائز اسلحہ برآمد ہونے اور تھانے سے فرار ہونے کے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ وکیل صاحب نے ضمانت کی درخواست دی، مگر میجسٹریٹ نے میری ضمانت منظور نہ کی اور پولیس کو 10 دن کا ریمانڈ دے دیا۔ وہ 10 دن میری زندگی کے تلخ ترین دن تھے۔ میں نے کئی بار خلوص دل سے یہ خواہش کی کہ کاش مجھے موت آ جائے۔ فضل الدین نے مجھ پر ان الزامات کا اقرار کرا لیا جو پولیس نے مجھ پر عائد کیے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ عدالت میں اپنے بیان سے پھر گیا، پھر میجسٹریٹ نے مجھے جیل بھجوا دیا۔ کافی عرصے تک مقدمہ چلا، مگر وکیل صاحب اپنی تمام تر ذہانت کے باوجود مجھے سزا سے نہ بچا سکے اور مجھے 3 سال کی سزا ہو گئی۔ اس دوران میں ماما مجھ سے ملنے جیل آتے رہے۔ ایک دفعہ ان کے ساتھ مامی بھی آئی تھیں اور وہ مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر یوں بلک بلک کر روئیں کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے ماما سے کہہ دیا کہ آئندہ مامی کو یہاں نہ لائیے گا۔ پھر ماما اکیلے ہی جیل آتے رہے۔ میں انہیں جب بھی دیکھتا مجھے شدت سے یہ احساس ہوتا کہ ماما پہلے سے کچھ اور کمزور ہو گئے ہیں۔ گزرنے والا ہر دن انہیں کمزور اور بوڑھا کر رہا تھا۔ انہیں شاید کبھی امید تھی کہ میں باعزت بری ہو جاؤں گا، مگر جب مجھے سزا ہوئی تو وہ بھی ہمت ہار بیٹھے۔ جب وہ عدالت کے برآمدے میں مجھ سے ملے تو اس بری طرح روئے کہ ذکیہ باجی کی موت پر بھی نہ روئے تھے۔ میں جیل کی تنہائیوں میں اتنا رو چکا تھا کہ میرے تو آنسو ہی خشک ہو چکے تھے۔ جیل میں بھی وہی معمولات جاری رہے۔ ماما ہفتے میں 1 دن آتے تھے۔ اکثر وہ میرے لیے کھانے کی چیزیں لے آتے تھے۔ سنتری مہربان ہوتے تو وہ چیز مجھے مل جاتی، ورنہ وہ لوگ اسے ہڑپ کر جاتے۔ سزا ہوئے مجھے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ پچھلے 1 مہینے سے ماما بھی مجھے ملنے نہ آئے تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی، میں انتہائی فکر مند تھا۔ بار بار یہی سوچتا تھا کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو گئے ہوں۔ آخری مرتبہ وہ مجھے بہت زیادہ کمزور لگے تھے۔ میں اب دوسرے قیدیوں میں گھل مل گیا تھا۔ ان میں نامی گرامی ڈکیت بھی تھے اور مجھ جیسے بے گناہ بھی۔ وہاں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو خود کو بے گناہ ہی کہتے تھے۔ چند قیدی ایسے بھی تھے جو ببانگے دہل اپنے جرم کا اقرار کرتے تھے۔ میں ہر قیدی سے خلوص سے بات کرتا تھا، اس لیے وہ بھی میرا خیال رکھتے تھے۔ جیل میں آئے دن لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، مگر میں نے کبھی کسی فریق کی حمایت نہ کی۔ اس دن ایک نیا قیدی جیل میں آیا تھا۔ وہ دراز قد اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، شیو کئی دن کا بڑھا ہوا تھا اور چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ بیرک کے دروازے کے پاس ہی میرا بستر تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی مجھے زوردار لات ماری اور بھاری آواز میں بولا، چل لوئے، میرے پیر دبا۔
میں بھرنا کر رہ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کسی سے الجھوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں شرافت کی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ پولیس کے ظلم کے بعد شاید ہی کوئی ایسا ملزم ہو جو شرافت کی زندگی گزارنا چاہے گا۔ میں تو جلد از جلد جیل سے رہا ہونا چاہتا تھا تاکہ جاوید سے حساب کتاب برابر کر سکوں۔ اسی لیے میں جیل میں کسی لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتا تھا کہ میری سزا میں اضافہ نہ ہو جائے۔ مگر اس قیدی نے مجھے یوں کتے کی طرح لات ماری تو میرا پارا چڑھ گیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ جیل ہے، تیرا گھر نہیں ہے، اور میں تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ تیرے پیر دباؤں۔ میرے جواب سے وہ قیدی مشتعل ہو گیا اور اس نے پھر لات ماری، مگر اب میں پوری طرح چوکنا تھا، اس لیے اس کی لات پڑنے کا کیا سوال۔ وہ مغلظات بکنے لگا اور بولا، تجھے شاید معلوم نہیں کہ میرا نام دلاور ہے۔ میرا نام سن کر بڑے بڑے سورماؤں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کا نام سن کر کئی قیدی سہم کر دیوار سے چپک گئے۔ شاید وہ دلاور کی دہشت سے واقف تھے۔ میں اسے نہیں جانتا تھا، جانتا بھی ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر جھکانا تو میری سرشت میں تھا ہی نہیں۔ میں نے مضحکہ خیز لہجے میں کہا، تم دلاور ہو یا زوراور، اپنی ٹانگ کو قابو میں رکھو ورنہ زندگی بھر بے ساکھی کے سہارے چلو گے۔ وہ مجھ پر پھر حملہ آور ہوا۔ میں نے اچھل کر اس کے سامنے ہوا میں 2-3 دائرے بنائے اور اسے حیرت زدہ ہونے کا موقع دیے بغیر اس کے سینے پر فلائنگ کک مار کے دور جا کھڑا ہوا۔ لات کھا کر وہ لڑکھڑا گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں غصے سے زیادہ حیرت تھی اور وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میری تحقیر آمیز مسکراہٹ سے اسے پھر غصہ آ گیا اور بولا، تو کیا کسی سرکس میں کام کرتا ہے؟ میں کہیں بھی کام کرتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اب تم نے مجھے گالی دی تو تم کہیں بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس نے اچانک میرے اوپر چھلانگ لگائی اور اڑتا ہوا مجھ پر آ گرا۔ اس سے مجھے اس پھرتی کی توقع نہیں تھی، اس لیے مار کھا گیا۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے میری گردن دبوچ لی۔ میں طاقت اور جسامت میں اس سے کہیں کم تھا اور اس وقت تک محفوظ تھا جب تک اس کی پہنچ سے دور تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری گردن کسی شکنجے میں پھنس گئی ہو۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا اور سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت آ پہنچا اور میں مر رہا ہوں۔ پھر اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میری گردن شکنجے سے آزاد ہو گئی ہو۔ میں نے 2-3 گہرے گہرے سانس لیے اور میرے ذہن سے دھند چھٹنے لگی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، دلاور پانی کا گلاس لیے مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے سہارا دے کر مجھے اٹھایا اور پانی کا گلاس میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی پی کر میری جان میں جان آئی اور دلاور کے رویے پر حیرت بھی ہوئی۔ کہاں تو وہ میری جان کا دشمن ہو رہا تھا اور کہاں اب مجھے پانی پلا رہا تھا۔ میں نے حیرت بھرے انداز میں اسے دیکھا تو شاید وہ میرا سوال سمجھ گیا۔ اس نے میرا سر سہلاتے ہوئے کہا، دلاور کام کے آدمیوں کی قدر کرتا ہے۔ مجھے تیری پھرتی اور جیداری پسند آئی۔ ایسے لوگوں کو مارتے ہوئے مجھے افسوس ہوتا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی گردن سہلاتا رہا۔ دلاور نے پرجوش لہجے میں کہا، آج سے تو میرا دوست ہے۔ دلاور یاروں کا یار ہے۔ تیرا نام کیا ہے؟ خرم، میں نے پھنسی پھنسی آواز میں جواب دیا کیونکہ میرے گلے میں ابھی تک تکلیف ہو رہی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے بہت سی باتیں کی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں بے گناہ سزا کاٹ رہا ہوں تو وہ دانت پیس کر بولا، خرم، اب تو فکر مت کر، جیل سے چھوٹتے ہی میں جاوید سے تیرا حساب بے باک کروں گا۔ نہیں دلاور، میں نے سخت لہجے میں کہا، جاوید میرا مجرم ہے، اسے میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ دوسرے قیدی پہلے بھی مجھ سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ دلاور کے آنے کے بعد وہ میرا احترام کرنے لگے تھے۔ 1 مہینہ مزید گزر گیا اور ماما نہ آئے تو مجھے فکر ہوئی۔ دلاور سے ملنے اس کا ایک دوست آیا تو میں نے اسے ماما کا پتہ دیا اور درخواست کی کہ وہ مجھے ان کی خیریت معلوم کر دے۔ اگلے ہفتے وہ آیا تو میرے لیے کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ 2 مہینے پہلے تمہارے ماما کا ہارٹ فیل ہو چکا ہے۔ اور مامی؟ میرے لہجے میں وحشت تھی۔ وہ نیم پاگل سی ہو گئی ہیں۔ محلے کا کوئی شخص کھانے کو دے دے تو کھا لیتی ہیں ورنہ 2 دن بھوکی رہتی ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں اضطراب کے عالم میں ہاتھ ملنے لگا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ جیل کی سلاخیں توڑ کر مامی تک پہنچ جاؤں۔ جس شخص نے مجھے باپ کی طرح شفقت دی وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا تھا۔ میں ایسا ناہنجار بیٹا تھا کہ اپنے منہ بولے باپ کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا، اور وہ عورت جس نے مجھے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، مجھے سگوں سے بڑھ کر چاہا، آج نیم دیوانگی میں مبتلا دوسروں کے ٹکڑوں پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی سوچتی ہوگی کہ اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے۔ خرم کون سا میرا حقیقی بیٹا تھا؟ میرا یہ احساس اتنا شدید تھا کہ میں اس رات ایک پل کو بھی نہ سو سکا۔ دوسری رات بھی میں نے آنکھوں میں کاٹ دی۔ مجھے کسی طرح سکون ہی نہیں مل رہا تھا۔ مجھے جاگتا دیکھ کر دلاور بھی اٹھ کر میرے نزدیک آ گیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، سو جاؤ تم،
یوں پریشان ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں تیرا دکھ سمجھ رہا ہوں مگر تو کر بھی کیا سکتا ہے؟ میں جیل سے فرار ہونا چاہتا ہوں، میں نے اپنے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. یہ اتنا آسان نہیں ہے خرم، دلاور نے سمجھانے والے انداز میں کہا. پھر تو فرار ہو بھی گیا تو اپنی مامی کے لیے کیا کر لے گا؟ پولیس تیری بو سونگتی ہوئی وہاں پہنچ جائے گی، یا تو وہاں سے فرار ہو جائے گا یا پھر گرفتار ہو جائے گا. مامی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، یا تو انہیں بھی ساتھ لیے گھومے گا. اس کی بات درست تھی. ظاہر ہے میں جیل سے فرار ہو کر بھی مامی کی کیا خدمت کر سکتا تھا. اس بڑھاپے میں انہیں اپنے ساتھ لے بھی جاتا تو کہاں، میرا تو کہیں اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا. تو مامی کی فکر مت کر خرم، دلاور کی آواز نے مجھے چونکا دیا. کرم علی اس مرتبہ آئے گا تو میں کہہ دوں گا کہ وہ مامی کا خیال رکھے، بلکہ اپنی بیوی کو انہی کے پاس چھوڑ دے. تو ان کی فکر کیوں کرتا ہے؟ میں نے تو پچھلی دفعہ بھی کرم علی سے کہا تھا کہ وہ کچھ رقم مامی کو پہنچا آئے. تو فکر مت کر، سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ دیر تک مجھے بچوں کی طرح بہلاتا رہا. اس کی باتوں سے کسی حد تک میں مطمئن ہو گیا. اگلے ہفتے کرم علی آیا تو دلاور نے اسے تاکید کی کہ جب تک خرم رہا نہ ہو جائے تو اپنی بیوی کو لے کر اس کی مامی کے گھر چلا جا. انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. پھر مزید 2 مہینے گزر گئے. کرم علی مامی کے ساتھ ہی رہتا تھا. مامی کی دماغی حالت بھی اب کافی بہتر تھی، مگر وہ مجھے یاد کر کے روتی رہتی تھی. یہ سب باتیں مجھے کرم علی نے بتائی تھیں. اس نے ایک حیرت انگیز بات اور بتائی تھی. خانہ بدوش حسینہ لالی بھی اکثر مامی کے پاس آ جاتی تھی. کبھی وہ تنہا ہوتی، کبھی اس کا باپ اس کے ہمراہ ہوتا. یہ بات سن کر مجھے خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی. پھر ایک روز میری حیرت کی انتہا نہ رہی. کرم علی کے ساتھ خانہ بدوش سردار بھی تھا. بابا تم یہاں کیسے؟ بیٹا میں بہت پہلے تیرے پاس آنا چاہتا تھا، مگر اس خوف سے نہیں آیا کہ کہیں تجھے برا نہ لگے. مجھے برا کیوں لگے گا بابا؟ میں نے ہنس کر کہا. پھر بولا، ماما کی موت کے بعد مجھے حسرت ہی رہی کہ کوئی مجھ سے بھی ملنے آتا. پھر میں زبردستی مسکرا کر بولا، خیر چھوڑو، یہ بتاؤ لالی کیسی ہے؟ موتی کا کیا حال ہے؟ تجھے اب تک موتی یاد ہے؟ بابا ہنس کر بولا. لالی بھی خیریت سے ہے اور موتی بھی. لالی ہی نے ضد کر کے مجھے یہاں بھیجا ہے. تمہیں اطلاع مل گئی تھی کہ مجھے سزا ہو گئی ہے؟ میں نے پوچھا. مجھے تو دوسرے روز ہی معلوم ہو گیا تھا کہ تو ماما کی وجہ سے خود تھانے پہنچ گیا تھا. جانو اور لالی اکثر تیرے گھر جاتے رہتے تھے. تیرے ماما کے انتقال کے بعد البتہ ہم لوگوں نے وہاں جانا کم کر دیا تھا کہ محلے والے چور نہ سمجھیں. ان دنوں تیری مامی کی دماغی حالت بہت خراب تھی. اب خیر سے کرم علی اور اس کی بیوی آئے ہیں. لالی بھی بلا ناغہ تیری مامی کے پاس چلی جاتی ہے. میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ آخر لالی کو مامی سے اتنی ہمدردی کیوں ہو گئی ہے. ملاقات کا وقت ختم ہوا تو کرم علی اور بابا رخصت ہو گئے. میں اور دلاور دوبارہ بیرک میں آئے. دلاور نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، یہ لالی کون ہے خرم؟ اسی خانہ بدوش کی بیٹی ہے. میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ایک بار بابا نے مجھے پناہ دی تھی، مگر تو نے لالی کا ذکر نہیں کیا تھا. میں نے اسے بہت زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، میں نے جواب دیا. اب مجھے خود حیرت ہے کہ اس لڑکی کو آخر مامی سے کیا دلچسپی ہے. دلاور ہنسنے لگا اور بولا، اسے مامی سے نہیں بلکہ تجھ سے دلچسپی ہے. اتنی سی بات تیری سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا. زندگی میں پہلی بار مجھے عجیب سا سرور محسوس ہو رہا تھا. لالی کے نام میں عجیب تاثیر تھی کہ میرا دل بے اختیار بے ترتیب انداز میں دھڑکنے لگا تھا. پھر تو جیل میں وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا. چونکا تو میں اس وقت جب جیلر نے مجھے بلا کر بتایا کہ میری سزا کی مدت پوری ہو چکی ہے اور اگلے دن مجھے رہا کر دیا جائے گا. میں نے سب سے پہلے یہ خبر دلاور کو سنائی. وہ پہلے تو بے انتہا خوش ہوا، پھر اس کی آنکھیں بجھ کر رہ گئیں اور وہ اداس لہجے میں بولا، خرم مجھے خوشی ہے کہ کل تو آزاد ہونے والا ہے، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ میں اتنی طویل سزا کس کے سہارے کاٹوں گا. خیر تو جا کر مجھ سے ملتے رہنا. کیسی غیروں والی باتیں کر رہے ہو دلاور؟ میں نے کہا. یہ بھی بھلا کوئی کہنے کی بات ہے؟ تمہارے بغیر میرا دل بھی نہیں لگے گا. تم سے ملے بغیر تو مجھے بھی چین نہیں آئے گا. مجھے دلاور کے دکھ کا احساس تھا. اسے قتل کے جرم میں 7 سال کی سزا ہوئی تھی. فوری اشتعال کے عالم میں اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا. وہ یوں بھی معاشرے کی نظر میں اچھا آدمی نہیں تھا. اس نے لیاری میں کچی شراب کی ایک بھٹی لگا رکھی تھی اور وہیں بڑے پیمانے پر جوا بھی کھلاتا تھا. اس رات ہم دونوں میں سے کوئی بھی نہ سو سکا. ہم مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے رہے. وہ جانتا تھا کہ جیل سے نکلنے کے بعد مجھے کوئی باعزت ملازمت نہیں ملے گی. اس نے مجھے ہدایت کی تھی کہ یہاں سے نکلنے کے بعد سیدھا لیاری جانا. وہاں میرا خاص آدمی کاسو ہر طرح سے تمہاری مدد کرے گا. میں نے کرم علی کو بتا دیا ہے، وہ تمہیں کاسو سے ملوا دے گا. اگلے روز دلاور نے پرنم آنکھوں سے مجھے رخصت کیا. میں وہاں سے سیدھا گھر پہنچا.
مامی کو دیکھ کر میرے ذہن کو دھچکا سا لگا۔ کرم علی اور لالی کا باپ مجھ سے جھوٹ بولتے رہے تھے کہ مامی خیریت سے ہیں۔ وہ شدید بیمار تھیں اور پلنگ سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں تھیں۔ کرم علی کی بیوی ہی ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی، کرم علی ہی ان کا علاج کرا رہا تھا۔ مجھے کرم علی پر شدید غصہ آیا کہ اس مردود نے مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا، مگر اس نے بھی مصلحتاً ہی جھوٹ بولا تھا۔ اگر وہ مجھے صحیح صورتحال بتا دیتا تو شاید میں جیل میں اتنے سکون سے نہ رہ پاتا۔ میں بے اختیار مامی سے لپٹ گیا اور ٹوٹتے ہوئے لہجے میں بولا، مامی یہ آپ نے کیا حالت بنا لی ہے؟ انہوں نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، مسکرائیں اور نحیف لہجے میں بولی، خورم تو آ گیا بیٹا، میں اب تک تیرے ہی انتظار میں جی رہی تھی۔ میں چاہتی تھی مرنے سے پہلے ایک دفعہ تجھے دیکھ لوں۔ تیرے ماما تیری ایک امانت میرے حوالے کر گئے تھے، وہ امانت بھی لوٹانا تھی۔ پھر انہوں نے پلنگ کے نیچے رکھا ہوا صندوق باہر نکالنے کو کہا اور بولی، اس میں مکان کے کاغذات ہیں، کچھ نقد رقم ہے اور کچھ زیورات ہیں جو میں نے زکیہ کے لیے رکھے تھے۔ زکیہ نہ رہی تو سوچا تھا یہ زیورات اپنی بہو کو دوں گی۔ میری یہ خواہش تو پوری نہ ہو سکی۔ تو اپنی امانت سنبھال لے بیٹا۔ ایسی باتیں مت کرے مامی۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میرا اب اس دنیا میں آپ کے سوا ہے کون؟ میں آپ کو مرنے نہیں دوں گا مامی۔ پاگل کہیں کا، مامی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، کوئی جانے والے کو بھی کبھی روک سکا ہے؟ مامی کا کہنا درست ہی ثابت ہوا، وہ صرف میرے انتظار میں جی رہی تھیں۔ میرے آنے کے 3 ہی دن بعد وہ مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئیں۔ میں بھی کیسی پھوٹی تقدیر لے کر آیا تھا، جس نے مجھ سے ذرا سی بھی اپنائیت برتی وہ زندگی ہی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جس دن مامی کا انتقال ہوا اسی دن لالی ان سے ملنے آئی تھی۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ مامی کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ یوں دھاڑے مار مار کر روئی جیسے اس کی ماں کا انتقال ہوا ہو۔ میں اپنا غم بھول کر اسے تسلی دینے لگا۔ کرم علی کی بیوی بھی رو رہی تھی، اور کرم علی کی بیوی ہی کیا، محلے کا ہر فرد ان کی موت پر اشکبار تھا۔ مامی کے سوئم کے بعد کرم علی کی بیوی بھی رخصت ہو گئی۔ گھر میں اچانک سناٹا ہو گیا۔ اس گھر میں میرا لڑکپن گزرا تھا۔ اس گھر کے در و دیوار سے مجھے اپنوں کی خوشبو آتی تھی۔ کبھی میرے کان میں زکیہ باجی کی آواز گونجتی تھی، کبھی ماما کی آواز سنائی دیتی تھی، کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مامی ابھی باورچی خانے سے نکلیں گی اور کہیں گی، خورم جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر لو ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں نے سوچا اگر میں مزید کچھ دن یادوں کے اس مدفن میں رہا تو پاگل ہو جاؤں گا۔ میں سنجیدگی سے یہ سوچ رہا تھا کہ مکان کو تالا لگاؤں اور کہیں اور منتقل ہو جاؤں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ مکان کو تالا لگاؤں اور چل دوں، مگر پھر میں نے مکان کو فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر میں کچھ دن مزید وہاں رہتا تو شاید پاگل ہو جاتا۔ میں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ یہاں سے کہاں جاؤں گا، بس میں وہ مکان چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ گو کہ دلاور نے مجھے اپنے ایک آدمی کا پتہ دیا تھا، مگر میں وہاں بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں شرافت کی زندگی گزارنا چاہتا تھا، اپنی بچھڑی ہوئی بہن شہلا کو تلاش کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں دلاور کے اڈے سے دور ہی رہا۔ میں نے مکان کی فروخت کے لیے ایک اسٹیٹ ایجنٹ سے بات کی۔ اس نے 1 ہفتے کے اندر اندر مکان فروخت کروانے کا وعدہ کر لیا، مگر یہ 1 ہفتہ بھی وہاں گزارنا مجھے عذاب لگ رہا تھا۔ مامی نے 2-2.5 ہزار روپے نقد بھی میرے حوالے کیے تھے، اس لیے فی الحال اخراجات کی پریشانی نہیں تھی۔ میں صبح سے رات تک باہر ہی رہتا تھا، یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہتا یا کسی پارک میں پڑا رہتا۔ رات گئے گھر لوٹتا اور صبح ہوتے ہی پھر نکل کھڑا ہوتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں کوئی چھوٹی موٹی ملازمت مل جائے تاکہ میرے اخراجات پورے ہوتے رہیں۔ اس دن بھی حسب معمول میں صبح گھر سے نکلا تو جاوید کو دیکھ کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ جیل سے آنے کے بعد میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اس کی صحت پہلے کے مقابلے میں بہت اچھی ہو گئی تھی۔ اس سے میری نظر ملی تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرا تمسخر اڑا رہا ہو۔ میں نے بامشکل تمام اپنے غصے پر قابو پایا اور نزدیک کے ایک ہوٹل میں جا بیٹھا۔ ناشتہ میں وہیں کرتا تھا۔ جاوید بھی اپنے ایک دوست کے ساتھ اسی ہوٹل میں آ گیا۔ وہ دونوں مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے، اس لیے ان کی باتیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ جاوید تمسخر آمیز انداز میں اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا، یار عاقل، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، جیل کاٹنے کے بعد بھی بعض لوگ خود کو باعزت سمجھتے ہیں۔ اس نے یہ بات خاصی بلند آواز میں کہی تھی اور واضح طور پر مجھ کو سنانا چاہ رہا تھا۔ بے غیرت آدمی کے لیے جیل آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عاقل نے ہنس کر کہا، ہاں یار، جاوید کا لہجہ تضحیک آمیز تھا، یہ بے غیرت لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جسے بہن کہتے ہیں اسی سے عشق بھی کرتے ہیں۔ جاوید کے گھناؤنے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح میرے کانوں میں اتر گئے۔
میرے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ میں نے چیخ کر کہا، جاوید! اس نے طنزیہ انداز میں مڑ کر مجھے دیکھا۔ میں نے کھولتی ہوئی چائے کا کپ اٹھایا اور پوری قوت سے اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ کربناک انداز میں چیخا۔ عاقل نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس پر بھی پانی کا جگ کھینچ مارا۔ میں کاؤنٹر کے نزدیک ہی بیٹھا تھا۔ کاؤنٹر کے ساتھ ہی فرش پر اوپر تلے کولڈ ڈرنکس کے کریٹ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے جھپٹ کر 2 بوتلیں نکالی اور جاوید کے سر پر جا پہنچا۔ وہ آنکھیں بند کیے ابھی تک اندھوں کی طرح چلا رہا تھا اور مجھے گالیاں بک رہا تھا۔ چائے نے شاید اس کی آنکھوں کو بھی جھلسا دیا تھا۔ میں غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے دونوں بوتلیں میز پر توڑی۔ اگر وہ بھری ہوئی ہوتی تو شاید میں بھی زخمی ہو جاتا۔ پھر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ٹوٹی ہوئی دھاردار بوتل سے پے در پہ جاوید کے چہرے اور گردن پر کئی بار کیے۔ عاقل نے ایک مرتبہ پھر بھاگنا چاہا، مگر اس وقت تو مجھ پر خون سوار تھا۔ میں نے اسے بھی بری طرح زخمی کر دیا۔ جاوید کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ اس کی گردن سے فوارے کی شکل میں خون بہہ رہا تھا۔ عاقل کی آنتیں باہر لٹک رہی تھیں اور وہ بھی قریب المرگ تھا۔ میرے کپڑے اور ہاتھ خون میں لتھڑ گئے تھے۔ ہوٹل میں اس وقت اچھے خاصے لوگ موجود تھے، مگر کسی میں اتنی جرت پیدا نہ ہو سکی کہ وہ مجھے پکڑتا۔ یوں میرے ہاتھوں کوئی بے گناہ قتل نہ ہوا، ورنہ اس وقت تو جو بھی سامنے آتا میرے ہاتھوں مارا جاتا۔ جاوید تڑپ تڑپ کر ساکت ہو گیا تھا۔ عاقل میں ابھی جان باقی تھی۔ میں نے ان دونوں پر ایک نظر ڈالی، پھر تیزی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ہوٹل کے باہر بھی اچھا خاصا مجمع ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر لوگ سہم کر یوں ایک طرف ہٹ گئے جیسے انہوں نے ملک الموت کو دیکھ لیا ہو۔ آج کی طرح اس زمانے میں ماؤزر اور کلاشنکوف عام نہیں تھی۔ بڑے بڑے بدماش چاقو رکھا کرتے تھے۔ لوگ بھی اس قتل و غارت گری کے عادی نہیں تھے، اس لیے میرے خون آلود ہاتھ اور کپڑے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ میں ہوٹل سے نکلا اور بھاگتا ہوا اسی طرف نکل گیا جہاں میں جاگنگ کرتا تھا۔ آبادی سے کچھ فاصلے پر کسی کے کھیت تھے۔ کھیت کے مالک نے وہاں ہینڈ پمپ بھی لگا رکھا تھا۔ میں فوری طور پر اپنے ہاتھوں اور کپڑوں سے خون کے داغ مٹانا چاہتا تھا، اس لیے میں اسی طرف جا رہا تھا۔ وہاں عموماً ایک ہی آدمی ہوتا تھا، وہ بھی زیادہ وقت کھیتوں کی بجائے اپنے گھر میں گزارتا تھا۔ میں جاگنگ کرتے ہوئے روزانہ ہی اس طرف سے گزرتا تھا۔ ہمیشہ کھیت مجھے خالی ہی ملتا تھا۔ میں اطمینان سے کھیت میں داخل ہوا، ہینڈ پمپ سے اپنے ہاتھ اور کپڑے دھوئے اور مطمئن ہو کر وہاں سے نکل آیا۔ کپڑوں کے داغ بالکل تو صاف نہیں ہوئے تھے، مگر اب وہ داغ اتنے واضح نہیں رہے تھے کہ پولیس کا کوئی آدمی مجھے قاتل سمجھ کر گرفتار کر لے۔ مجھے یقین تھا کہ اب تک پولیس میری تلاش میں نکل پڑی ہوگی۔ کسی تھانے کی حدود میں قتل کی کوئی واردات کبھی کبھار ہی ہوا کرتی تھی، پھر یہ تو دوہرے قتل کا کیس تھا۔ اس دور میں پولیس میں فرض شناس لوگ زیادہ ہوتے تھے۔ میں لوٹ کر آبادی کی طرف نہیں جا سکتا تھا، نہ لالی کے ڈیرے کا رخ کر سکتا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، مگر اب دوہرے قتل کا مجرم تھا۔ اپنے ساتھ لالی کے باپ کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں آبادی کی مخالف سمت میں چلتا رہا۔ چلتے چلتے مجھے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ مار پیٹ میں میری گھڑی بھی گر گئی تھی، اس لیے وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ میرے کپڑے سوکھ چکے تھے۔ اب مجھے تھکن اور بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے گزشتہ رات بھی ہلکا پھلکا کھانا کھایا تھا اور ناشتہ کرنے کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ میں نے نقدی کا جائزہ لینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے ایک اور دھچکا لگا۔ میں گھر سے نکلتے وقت اپنا پرس لینا بھی بھول گیا تھا۔ اس میں ابھی اتنی رقم تھی کہ میں مزید 2 مہینے آرام سے گزارا کر سکتا تھا۔ میں گھبرا کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ کسی گاڑی کے انجن کی آواز سن کر چونک اٹھا۔ جہاں میں بیٹھا تھا وہاں کوئی باقاعدہ سڑک نہیں تھی۔ دوسرے ہی لمحے سامنے والے موڑ سے بجری کا ایک ٹرک نمودار ہوا۔ آس پاس کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی جہاں میں چھپ سکتا۔ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسی اسنا میں ٹرک مجھ تک آ پہنچا۔ مجھے دیکھ کر ڈرائیور نے بریک لگا دیے۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے کھڑکی میں سے منہ نکال کر پوچھا، اوئے چھوکرا، تم ادھر کیا کرتا ہے؟ عین وقت پہ مجھے ایک بہانہ سوجھ گیا۔ میں نے جلدی سے کہا، خان صاحب، میرے دوست شرارت میں مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہ مجھے اچھی طرح پریشان کر کے لوٹیں گے۔ تم جائے گا کدھر؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ناظم آباد، میں نے جواب دیا، پھر عاجزی سے بولا، اگر آپ مجھے ناظم آباد تک چھوڑ دیں تو مہربانی ہوگی۔ پیچھے چڑھ جاؤ، ہم تو ادھر نئی آبادی کی طرف جا رہا ہے۔ نئی آبادی کا مطلب تھا نارتھ ناظم آباد۔ وہ علاقہ نیا نیا آباد ہو رہا تھا، وہاں بھی اکا دکا مکان ہی تعمیر ہوئے تھے۔ میں لپک کر پیچھے سوار ہو گیا۔ جسے اب تک میں بجری کا ٹرک سمجھ رہا تھا، وہ دراصل سامان لانے لے جانے والا ٹرک تھا۔ پچھلے حصے میں 3 افراد مجھ سے پہلے ہی موجود تھے۔ ہولیوں سے وہ لوگ مزدور دکھائی دے رہے تھے۔ میرے سوار ہوتے ہی ٹرک کھڑکھڑاتا ہوا روانہ ہو گیا۔ میں نے خود کو نہایت ہوشیاری اور غیر محسوس طریقے سے سامان کے پیچھے چھپا لیا۔ پیچھے بیٹھے ہوئے مزدوروں نے مجھ پر سرسری نظر ڈالی، پھر اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ 1 گھنٹے بعد ٹرک نے مجھے نارتھ ناظم آباد چھوڑ دیا۔
میں وہاں سے پیدل ہی ایک طرف روانہ ہو گیا۔ آج کل اس علاقے میں جتنی رونق اور گہما گہمی ہے، اس دور میں اتنی ہی ویرانی اور سناٹا تھا۔ بھاگ دوڑ سے مجھے شدید تھکن محسوس ہو رہی تھی، بھوک کے مارے برا حال تھا۔ وہیں ایک جھونپڑی ہوٹل میں لوگوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر میری بھوک بھی چمک اٹھی۔ روٹی کی اشتہا انگیز مہک مجھے پاگل کیے دے رہی تھی، مگر میری جیب میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا لوگوں کو کھانا کھاتے دیکھتا رہا، پھر دل پر جبر کر کے آگے بڑھ گیا۔ پھر میں بے مقصد چلتا ہی رہا۔ مجھے یہ ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں۔ اچانک میرے پاس سے گزرنے والی ایک کار کی رفتار سست ہوئی اور وہ آگے جا کر رک گئی۔ میں نے اس پر توجہ بھی نہ دی۔ چونکا تو میں اس وقت جب گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے صاحب نے مجھے مخاطب کیا، کہاں جاؤ گے بیٹا؟ ان کے اچانک اور غیر متوقع سوال سے میں گڑبڑا گیا اور بولا، جی میں ٹاور جاؤں گا۔ اس وقت نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ٹاور کا نام آ گیا۔ آؤ بیٹھ جاؤ، میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں۔ انہوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ میں ان کی اس پیشکش پر حیران تھا۔ آخر انہیں کیا ضرورت تھی مجھے لفٹ دینے کی؟ میں نے تو انہیں روکا بھی نہیں تھا۔ حلیے سے وہ صاحب مجھے معقول ہی لگ رہے تھے۔ میں اللہ کا نام لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سارے راستے وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے اور میں انہیں جھوٹے سچے جواب دے کر مطمئن کرتا رہا۔ ٹاور پہنچ کر انہوں نے مجھ سے کہا، بس بیٹا مجھے تو یہیں تک آنا تھا، تمہیں اگر زیادہ دور جانا ہو تو میں ڈراپ کر دوں؟ نہیں انکل، میں نے جلدی سے کہا، مجھے بھی بس سامنے ہی جانا ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے گاڑی سے اتر گیا۔ اب پھر وہی سوال تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ فوری نوعیت کا مسئلہ تو پیٹ بھرنا تھا، جس کے حل کی مجھے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بلا مقصد واپس بولٹن مارکیٹ کی طرف چل دیا تھا۔ اچانک ایک ہوٹل کے سامنے مجھے بہت سے مخلوق الحال افراد دکھائی دیے۔ ان میں سے بیشتر پیشہ ور فقیر تھے۔ ان کی گفتگو سے مجھے علم ہوا کہ وہاں مفت کھانا بٹ رہا ہے۔ اکثر خدا ترس لوگ ہوٹل والے کو پیسے دیتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ جونا مارکیٹ کے علاقے میں ایک صاحب سامان سے لدے پھندے گرتے پڑتے جا رہے تھے۔ میں نے ازراہ ہمدردی ان کا آدھے سے زیادہ سامان اٹھا لیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، سارا سامان اٹھانے کے 5 روپے سے زیادہ نہیں دوں گا۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا تو وہ جلدی سے بولے، چلو تم 6 روپے لے لینا، تم شریف آدمی دکھائی دیتے ہو۔ میں کوئی جواب دیے بغیر ان کے پیچھے چلتا رہا۔ سامان اس میں رکھ کر وہ ایک مرتبہ پھر واپس چل دیے۔ وہ مجھے لیے ہوئے ایک دکان پر پہنچے۔ دکان پر چھوٹے بڑے مختلف تھیلوں کا ایک ڈھیر تھا۔ وہ صاحب دکاندار تھے اور اپنی دکان کے لیے سامان خریدنے آئے تھے۔ دکانوں کے آس پاس بہت سے مزدور کھڑے تھے۔ خان صاحب کا سامان دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور ان کی دریا دلی بھی سمجھ میں آ گئی۔ 6 روپے اس دور میں خاصی معقول رقم تھی۔ دوسرے مزدوروں نے شاید زیادہ پیسے مانگے ہوں گے۔ نقاہت اور کمزوری سے مجھے چکر آ رہے تھے، مگر 6 روپے ملنے کی خوشی میں مجھے تھکن اور بھوک کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے سامان سے فارغ ہو کر میں سیدھا ہوٹل میں پہنچا اور خوب ڈٹ کر کھانا کھا کر جان میں جان آئی تو میرا ذہن کچھ سوچنے کے قابل ہوا۔ آدھے گھنٹے کی محنت سے میں نے 6 روپے کمائے تھے، جس میں سے ابھی 4 روپے میری جیب میں موجود تھے۔ میں نے سوچا کہ تھوڑی سی مزدوری اور کر لوں تاکہ کم از کم 3-4 دن تک مجھے کھانے کی فکر نہ ہو۔ اس دوران میں آئندہ کے لیے کچھ سوچا جا سکتا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر دکانوں کے سامنے پہنچ گیا۔ ایک دکان کے آگے موٹا سا ایک شخص ایک لڑکے سے سامان اٹھانے کی بات کر رہا تھا۔ اس کا سامان بہت کم تھا اور صرف ایک ہی دفعہ میں گاڑی تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ لڑکا اس سے 5 روپے مانگ رہا تھا اور وہ 3 روپے دینے پر مصر تھا۔ اس کی تکرار سن کر میں نے کہا، چلیے صاحب میں اٹھاتا ہوں آپ کا سامان، 3 روپے ہی دے دیں۔ لڑکے نے قہر آلود نظروں سے مجھے گھورا۔ اس کی پرواہ کیے بغیر میں نے سامان اٹھایا اور روانہ ہو گیا۔ پیسے لے کر واپس آیا تو 4-5 بدماش قسم کے لڑکے وہاں موجود تھے۔ ان میں وہ لڑکا بھی تھا جو سامان اٹھانے کے 5 روپے مانگ رہا تھا۔ وہ مجھے یوں گھور رہے تھے جیسے کچا چبا جائیں گے۔ ان میں سے ایک لڑکا آگے بڑھا اور درست لہجے میں بولا، کون ہے اوئے تو؟ اور ہماری مزدوری خراب کرنے یہاں کہاں سے آ مرا؟ میں تم لوگوں سے کچھ کہہ تو نہیں رہا ہوں، میری مرضی ہے کہ میں کسی کا سامان پیسے لے کے اٹھاؤں یا مفت میں۔ میں نے جواب دیا، سالے اب کسی کے سامان کو ہاتھ لگایا تو مار مار کے الو کا پٹھا بنا دوں گا۔ گالی سن کر میں نے بامشکل خود پر قابو پایا، ورنہ میں اس کی اتنی پٹائی کرتا کہ اس کا حلیہ بگڑ جاتا۔ مگر فی الحال میں لڑائی جھگڑوں سے دور ہی رہنا چاہتا تھا۔ ممکن ہے مار پیٹ میں بات پولیس تھانے تک جا پہنچتی، پھر پولیس اطمینان سے مجھے گرفتار کرتی اور دوہرے قتل کے مقدمے میں پھانسی پر چڑھا دیتی۔ میں خاموشی کے ساتھ بازار سے باہر نکل گیا۔ کھانا میں نے خوب ڈٹ کر کھا لیا تھا، ابھی کچھ روپے باقی بھی تھے، اس لیے مجھے زیادہ فکر نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جتنی جلد ممکن ہوگا کراچی چھوڑ دوں گا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ قتل اور ڈکیتی کے مجرموں کو گرفتار کرنے کے لیے
پولیس شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں کی نگرانی کرتی ہے، اس لیے میں فی الحال ریلوے اسٹیشن کا رخ نہیں کر رہا تھا۔ حالات سازگار ہونے تک میں نے مزدوری کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس زمانے میں گو کہ کراچی کی آبادی اب کے مقابلے میں بہت کم تھی، مگر اس کے باوجود صدر اور دوسرے مصروف علاقوں میں کھوے سے کھوا چلتا تھا۔ اپنا حلیہ بدلنے کی خاطر میں نے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ایک نائی سے سر منڈوا لیا۔ آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر مجھے خود ہی ہنسی آ گئی۔ میرے کپڑے بھی میلے ہو رہے تھے، میں نے شرٹ بھی پینٹ سے باہر نکال لی۔ میرا حلیہ اب اس حد تک بدل گیا تھا کہ پہلی نظر میں مجھے کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تھا۔ شام آہستہ آہستہ رات میں تبدیل ہو رہی تھی۔ میں ٹہلتا ہوا صدر کی طرف آ گیا۔ جوں اندھیرا پھیل رہا تھا، میری فکر اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ دن تو میں نے کسی طور گزار دیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ابھی تو دن کی تھکن سے نڈھال ہیں یارو، کھڑی ہے منزل شب سر پہ آزمانے کو۔ ریگل پہنچ کر میں بس سٹاپ کی ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور کنمیلیے کو لوگوں کے کان صاف کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے سر پر کپڑے کی کشتی نما ٹوپی منڈ رکھی تھی۔ اس ٹوپی میں مختلف سائز کی تیلیاں اٹکی ہوئی تھیں۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ لوگ اس سے کان بھی صاف کرا رہے تھے اور وہ نہ جانے کیسے ان کے کانوں سے میل نکال رہا تھا۔ میں نہ جانے کتنی دیر تک حیرت اور دلچسپی سے اس منظر کو دیکھتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ ریگل کا علاقہ بھی ویران ہونے لگا۔ مزید آدھے گھنٹے بعد وہ کنمیلیا بھی رخصت ہو گیا۔ اچانک اس پرنور علاقے میں ہو کا عالم طاری ہو گیا۔ میں گھبرا کر بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بے مقصد ایک طرف چل دیا۔ وہاں جگہ جگہ لوگ فٹ پاتھ پر بھی سو رہے تھے اور دکانوں کے چبوتروں پر بھی۔ میں کسی ایسی ہی مناسب جگہ کی تلاش میں تھا جہاں رات گزاری جا سکے۔ کچھ اور آگے بڑھا تو خاصی گہما گہمی دکھائی دی۔ وہاں خاصی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ کوئی نائٹ کلب تھا۔ اس وقت میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا ہے۔ کلب کے سامنے کے حصے میں تو خوب رونق تھی، مگر آس پاس بالکل سناٹا تھا۔ اچانک میں ٹھٹک گیا۔ کلب میں سے چھوٹے قد اور گٹھیلے جسم کا ایک آدمی دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا ایک بریف کیس تھا۔ لیمپ پوسٹ کی مدھم روشنی میں مجھے اس کے چہرے کی ایک جھلک دکھائی دی۔ وہ پاکستانی نہیں تھا، شاید مشرق وسطیٰ کے کسی ملک کا باشندہ تھا۔ مجھے اتنی پہچان نہیں تھی کہ محض اس کا چہرہ دیکھ کر اس کی قومیت کا اندازہ لگا لیتا۔ ہوٹل سے اس جیسی قد و قامت کے 3 آدمی بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے لپکے۔ بریف کیس والا انہیں دیکھ کر بھاگنا ہی چاہتا تھا کہ وہاں کھڑی ہوئی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی کی اوٹ سے 2 آدمی مزید نکلے اور بریف کیس والے کا رستہ روک لیا۔ ان کے ہاتھوں میں کھلے ہوئے چاقو تھے۔ پھر وہ سب بریف کیس والے پر ٹوٹ پڑے۔ بریف کیس والے کی پھرتی دیکھ کر میں اش اش کر اٹھا۔ اس نے بجلی کسی پھرتی سے ہاتھ چلائے اور ان میں سے 2 کو ناکارہ کر دیا، مگر حملہ آور بھی کم پھرتیلے نہیں تھے۔ بریف کیس بردار اور اس کے حملہ آور دونوں ہی بہترین کراٹے فائٹر تھے۔ میں نے کراٹے کا صرف نام ہی سنا تھا، دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے میں عام آدمی تو کراٹے کے نام سے بھی واقف نہیں تھا۔ انگریزی اور اردو فلموں کے ہیرو بھی کراٹے کی بجائے ریوالور استعمال کرتے تھے۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے بریف کیس والا مغلوب ہو رہا ہو۔ اب اس میں وہ پہلے سی پھرتی بھی نہیں رہی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کے ساتھ ہمدردی سی ہو رہی تھی کہ وہ اکیلا جی داری سے 5 آدمیوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ سب بہت خاموشی سے لڑ رہے تھے، ورنہ وہ کلب سے اتنی دور نہیں تھے کہ کوئی ان کی آواز سن نہ پاتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے حملہ آور اس سے وہ بریف کیس چھیننا چاہتے ہوں۔ آخر ان میں سے ایک بریف کیس چھیننے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ بریف کیس لے کر برق رفتاری سے اس طرف بھاگا جہاں میں کھڑا تھا۔ وہ جو ہی نزدیک پہنچا، میں نے غیر ارادی طور پر پاؤں اڑا کر اسے گرا دیا۔ وہ اتنی رفتار سے بھاگ رہا تھا کہ گرنے کے بعد کافی دور تک گھسٹتا چلا گیا۔ بریف کیس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ بریف کیس تک پہنچتا، میں نے زکند بھری اور بریف کیس اٹھاتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ گرنے والا بھی پھرتی سے کھڑا ہو گیا اور اس کے بقیہ ساتھی بھی وہاں آ پہنچے۔ بریف کیس والا نے جن 2 آدمیوں کو شروع ہی میں ناک آؤٹ کر دیا تھا، وہ بھی اس وقت تک سنبھل چکے تھے۔ وہ سب میرے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے، مگر ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ ان کے سامنے ایک ماہر جمناسٹ کھڑا تھا۔ میں نے پنجوں پر اپنے جسم کو تولا اور اچھل کر ان کے حصار سے باہر نکل گیا۔ اگر مجھے بریف کیس کے مالک کا خیال نہ ہوتا تو وہ لوگ اب میری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے تھے، مگر میں اسے چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بیچارہ شاید بہت بری طرح زخمی ہو چکا تھا، ورنہ یوں خاموشی سے ایک طرف نہ پڑا رہتا۔ وہ سب ایک مرتبہ پھر میری طرف لپکے۔ میں نے اس محدود علاقے میں انہیں 3-4 چکر دیے۔ اب وہ سبھی بری طرح ہانپ رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک کے چہرے پر میں نے پوری قوت سے بریف کیس مار دیا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ چکرا کر گر گیا۔ میں نے دوسرے آدمی کا بھی یہی حشر کیا۔ پھر تو میرے بدن میں برق سی دوڑنے لگی۔ میں نے اتنی تیزی سے حرکت کی کہ وہ سٹ پٹا گئے۔ میں نے اپنے مخصوص انداز میں دائرے بناتے ہوئے بھرپور لات مار کے ایک اور آدمی کو ناکارہ کر دیا۔ بقیہ 2 شاید وہ تھے جو بریف کیس والے سے پٹ چکے تھے۔ وہ دونوں مقابلہ کیے بغیر ہی فرار ہو گئے۔
میں لپک کر بریف کیس والے کے پاس پہنچا. وہ ہوش میں تھا, گہرے گہرے سانس لے رہا تھا. اس نے انگلش میں کہا, پارکنگ لاٹ میں میری گاڑی موجود ہے, مجھے سہارا دے کر وہاں تک لے چلو. ان ذلیلوں نے چاقو سے میرا دایاں شانہ ادھیڑ دیا ہے. اس جگہ پہلے بھی خاصا گہرا زخم تھا, اس لیے میں ان سے مار کھا گیا, ورنہ یوں آسانی سے ان کے قابو میں نہ آتا. میں نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور پارکنگ لاٹ کی طرف لے چلا. کلب کے سامنے تو خاصی روشنی تھی, مگر پارکنگ لاٹ میں اندھیرا تھا. مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ فرار ہونے والے حملہ آور یہاں ہماری گھات میں نہ بیٹھے ہوں. بریف کیس والا سیاہ رنگ کی ایک سیڈان کے پاس جا کھڑا ہوا اور نحیف لہجے میں بولا, مجھ سے ڈرائیونگ نہ ہو سکے گی, تم گاڑی چلا لو گے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور بولا, مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی. خیر میں خود ہی کوشش کرتا ہوں. اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا, اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو میرے ساتھ چلو. بریف کیس اب بھی میرے ہی ہاتھ میں تھا. میں کوئی جواب دیے بغیر گاڑی میں بیٹھ گیا. اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور جھٹکے سے آگے بڑھا دی. گو کہ گاڑی میں اندھیرا تھا اور مجھے اس کی شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی, مگر اس کے تیز تیز سانسوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شدید تکلیف میں ہے. میں نے سوچ لیا کہ اب موقع ملتے ہی ڈرائیونگ بھی سیکھوں گا. میں نے اس کا دھیان تکلیف سے ہٹانے کے لیے کہا, یہ لوگ آخر آپ کے دشمن کیوں ہو رہے تھے؟ یہ جملہ میں نے انگریزی میں ادا کیا تھا. میری انگریزی ایسی نہیں تھی کہ میں بے تکان بول سکتا, اس لیے بولنے سے پہلے مجھے الفاظ جمع کرنا پڑے تھے. لمبی کہانی ہے. اس نے طویل سانس لیا. اگر زندہ رہا تو تمہیں ضرور سناؤں گا. اس کی آواز میں نقاہت تھی. ابھی کتنی دور جانا ہے ہمیں؟ میں نے پوچھا. مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ گاڑی کا رخ کس سمت میں ہے. بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں, اس نے جواب دیا. تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک وسیع عریض بنگلے کے آہنی گیٹ کے سامنے رک گئی. اس نے مخصوص انداز میں 3 دفعہ ہارن بجایا تو گیٹ کھل گیا. اندر سے کتوں کی غراہٹ سنائی دے رہی تھی. گاڑی پورچ میں روک کر اس نے مجھے اترنے کا اشارہ کیا تو میں گھبرا کر اسے دیکھنے لگا. مجھے خوف تھا کہ نیچے اترتے ہی وہ خوفناک کتے بھمبوڑ ڈالیں گے جنہیں گاڑی کے ہیڈ لیمپ کی روشنی میں دیکھ چکا تھا. اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول دیا تھا, اس لیے گاڑی کا اندرونی بلب روشن ہو گیا تھا. مجھے تذبذب میں مبتلا دیکھ کر وہ مسکرا کر بولا, تم میرے ساتھ ہو, اس لیے یہ کتے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. چلو اب اترو جلدی سے. میں نے دروازہ کھول کر ڈرتے ڈرتے نیچے قدم رکھا. اس وقت تک پورچ میں 2 افراد پہنچ گئے تھے. ہولیے سے وہ ملازم دکھائی دے رہے تھے. میرے ساتھ آنے والے کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر وہ دونوں اسے سہارا دینے کو لپکے, مگر اس نے انہیں روک دیا اور کسی غیر مانوس زبان میں گفتگو کرنے لگا. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ بھی اسی کے ہم وطن تھے. میں نے دیکھا کتے اسے دیکھ کر حیرت انگیز طور پر پرسکون ہو گئے تھے. میں نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا, اب مجھے اجازت دیں, آپ اپنے لوگوں میں پہنچ گئے ہیں. اس نے چلتے چلتے چونک کر مجھے دیکھا, پھر بولا, چلے جانا. کیا اسی وقت تمہارا جانا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے, مگر بس تو پھر رات یہاں گزارو, صبح چلے جانا. میں تو یوں بھی بے گھر تھا, اس لیے مجھے بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا. میں اس کے پیچھے پیچھے ایک بیڈ روم میں داخل ہوا. اس نے وہ بریف کیس بیڈ روم کے ایک دیوار گیر سیف میں رکھا اور ایک ملازم کو طلب کر کے اسے کچھ ہدایات دیں. بیڈ روم کی تیز روشنی میں پہلی دفعہ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا. اس کا قد درمیانے سے کچھ چھوٹا تھا, مگر جسم کثرتی تھا. عمر 30 اور 40 کے درمیان کچھ بھی ہو سکتی تھی. اس کے کوٹ کی ایک آستین خون میں تر تھی. اس وقت بھی شاید اس کے زخم سے خون رس رہا تھا. اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا. اس نے بے پرواہی سے کہا, میری ایک ملازمہ تربیت یافتہ نرس ہے, وہ ابھی مرہم پٹی کر دے گی. پھر وہ مسکرا کر بولا, میرا نام وانگ یو ہے, آبائی وطن کوریا ہے, مگر میں نے عمر کا بیشتر حصہ ہانگ کانگ میں گزارا ہے. انگلش کے ساتھ ساتھ فرینچ اور جرمن بھی آتی ہے. میرے خیال میں اتنا تعارف کافی ہے.